اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ اما بعد، پہلے تو معذرت، آج جو تاخیر ہوئی اس کے لیے میں شرمندہ بھی ہوں، آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں اور انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم اتنی تاخیر نہیں ہوگی۔ پہلا جو جملہ آج کی حد تک ہے حکمت نمبر 33، اس میں امیر المومنین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کن سمحن ولا تکن مبذرن وکن مقدرن ولا تکن مقترن۔ اعتدال کی بات ہے جو اس کے اندر کی جا رہی ہے، بیلنس کی، خاص طور پر خرچ اور انفاق کے حوالے سے، کہ جہاں انسان خرچ کرتا ہے تو اس بات کو پیش نظر رکھے کہ کن سمحن، سمحن کو آپ سمجھیے سخاوت، سخی بنو، کن بن جاؤ، ہو جا، کن فیکون جو ہم سنتے ہیں، تو کن ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ سخی بن جاؤ، مگر سخی بنو، مبذر مت بنو، فضول خرچ۔ یہ بنو، یہ مت بنو، اس لیے کہ یہ بنتے بنتے اگر تم یہ بن گئے تو اعتدال کا راستہ چھٹ جائے گا، ہٹ جائے گا، اس سے ہٹ جاؤ گے۔ دوسری چیز جو امیر المومنین فرماتے ہیں اسی جملے کے اندر، وَكُن مُقَدِّرًا، مقدر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بچت کرنے والا ہو، حساب سے، مقدراً، قدر، مقدار، لحاظ کرنے والا۔ جب لحاظ کرنے والا ایک انسان ہوگا تو ظاہر فضول خرچ نہیں ہوگا۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مقدراً یعنی بچت کرنے والے تو بنو، بچت کرنے والے بنو، لیکن مقتر مت بنو، بخیل مت بنو۔ اب اگر آپ نوٹ کریں تو یہی تو وہ ایک باریک راستہ ہے، پرابلم یہی تو سارا آتا ہے جس کے اندر ججمنٹ آپ کی ہے اس کو حکمت کہتے ہیں، کہ ایک انسان کس چیز کو کیسے جج کر رہا ہے۔ اب یہ ہوگا کیسے؟ ٹرائل اینڈ ایرر سے ہوگا۔ زندگی کے اندر انسان غلطیاں کرے گا۔ جب آپ سخاوت کے بارے میں سنیں گے، سخاوت کرو، سخاوت کرو، سخاوت کرو، تو خرچ کرنے کا شوق پیدا ہوگا، بٹ نیچرل۔ جب یہ کہا جائے گا سیو سم تھنگ فار دا رینی ڈے، بچت کرو، بچت کرو، بچت کرو، تو انسان اپنے ہاتھ کو روکے گا۔ اور یہ دونوں چیزیں کرتے 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 ایک ایکویلیبریم اس کا اسٹیبلش ہوگا۔ جتنا جلد یہ اسٹیبلش ہو جائے اتنا اچھا۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ یہ پہلے دن ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایک ٹین ایج کا بچہ ہے، ابھی وہ آپ سکھا رہے ہیں اس کو، تو اس کے فطرت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس کو خرچہ کرنا بھی اچھا لگتا ہے۔ فطرت کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھیں تو وہ بچا لے، وہ یہ بھی اس کو اچھا لگتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کی فطرت میں، وہ اپنے پاس ذخیرہ بھی کرنا چاہتا ہے، وہ خرچہ بھی کرنا چاہتا ہے، مگر جب وہ ان دونوں چیزوں کو ایکسرسائز کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ لمٹس کو وہ کراس کرے گا۔ لمٹس کو کراس کرتے 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 کبھی یہاں لمٹس کراس ہوگی، کبھی یہاں لمٹس کراس ہوگی، اور پھر کہیں درمیان میں ایک بیلنس اسٹیبلش ہوگا، ایک ایکویلیبریم، اعتدال اس کے اندر اسٹیبلش ہوگا۔ اسی کو عدل کہتے ہیں۔ جو اخلاقیات کے اندر عدل کہا جاتا ہے وہ یہی ہے، بیلنس،
ایکویلیبریم. اب اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں نا تو بڑی عمدہ تعبیرات خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے استعمال کی ہیں، اور اسی طریقے سے معصومین نے بھی اس کو سمجھایا ہے، ایلوبریٹ کیا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ سورہ فرقان اس کے بالکل اینڈ پر چلے جائیں تو آپ کو ایک پیراگراف ملے گا عباد الرحمن. پرسنلی مجھے بہت پسند ہے، کئی مرتبہ میں نے اس کو مجلس کا بھی موضوع بنایا. اینڈ آئی ریئلی لائک دا پیراگراف. بہت ہی خوبصورت پیراگراف کہ رحمان کے بندے کون. بلکہ اس مرتبہ آل ابا کی جو پہلی مجلس تھی اس کا بھی موضوع ہم نے یہی رکھا تھا. عباد الرحمن کون؟ رحمان کے بندے، یعنی خدا جن کو کہے کہ ہاں یہ ہیں میرے بندے. خدا نے خود ان کا انٹروڈکشن دیا ہے کہ یہ ہیں میرے بندے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. یہ اوصاف ہیں جو پروردگار نے بیان کیے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر جب چلتے ہیں تو پیر پٹک پٹک کر نہیں چلتے، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا. جب جاہلوں سے گفتگو کرتے ہیں جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ سیکھنے کے لیے کوئی گفتگو نہیں کر رہے ہیں تو ان کو اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. دے ڈونٹ ویسٹ دیئر ٹائم. پھر اس کے بعد آگے جا کر پروردگار عالم نے ایک صفت بیان کی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. کہ یہ وہ لوگ ہیں رحمان کے بندے کہ جو خرچ کرتے ہیں خدا کی راہ میں، مگر جب خرچ کرتے ہیں خدا کی راہ میں تو لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے. ولم یقتروا، بخیل بھی نہیں ہوتے. آپ دیکھیں اسی بیلنس کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے نا. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان کا معاملہ ہوتا ہے قوام کا. قوام درمیان کا معاملہ، بیلنس. ایسے بھی نہیں ہوتے کہ بس خرچی کر ڈالیں اور ایسے بھی نہیں ہوتے کہ جو بالکل روک کر رکھیں. اچھا اب یہاں پر نوٹ کیجئے گا، ایک ہے غلط جگہ پر خرچ کرنا، ایک ہے صحیح جگہ پر خرچ کرنا مگر زیادہ خرچ کرنا. ایک وہ چیز ہے کہ جس کو آپ کہیں غلط جگہ، ایک شراب پی رہا ہے ایک انسان تو وہ 1 روپیہ بھی خرچ کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. ایک یہ ہے کہ نہیں آپ نے بریانی ہی منگائی ہے مگر 5 لوگوں کے اندر 25 پلیٹیں منگا لی. یہ کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ کھانا کرنا چاہتے تھے، کر سکتے تھے، مگر یہ آپ نے کیا کیا. اگر آپ کو یاد ہو پہلے بھی میں نے ایک دفعہ یہ بات گزارش کی تھی کہ اسراف اور تبذیر کے اندر ایک باریک فرق ہے. اسراف کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، زیادہ خرچ کرنا وہاں پر کہ جہاں خرچ تو ہونا چاہیے، اتنا خرچ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک ہے تبذیر. تبذیر کا مطلب ہوتا ہے کہ تلف کر دینا. آپ اپنا موبائل فون لیں اور دیوار پہ مار دیں، یا مثال کے طور پر کوئی سگریٹ سلگانا چاہے اور وہ 500 روپے کا نوٹ سے جلا کر سگریٹ سلگانا شروع کر دیں تو یہ 500 کا نوٹ جو ہے وہ آپ نے ضائع کر دیا. ویسے تو سگریٹ خود بھی جو پی رہے ہیں تو آدمی پیسہ ضائع ہی کر رہا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اگر اس کو کسی طرح حد تک ریکوائرمنٹ مان بھی لیا جائے. اب یہ جو لفظ ہے نا یہاں پر اگر آپ دیکھیں مولانا نے استعمال کیا مبذرن. مبذر تبذیر سے نکلا ہے، تو یہ اپنے اصل کے اعتبار سے مبذر جو ہے وہ تلف کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں بالکل ہی کسی چیز کو ضائع کر دیا جائے. مگر بہرحال یہ انٹرچینج بھی ہوتا ہے، اسراف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی کوئی خاص اگر اس کے لیے کوئی قرینہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ایک دوسرے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتے ہیں. باب المجاز واسع، وہ معنی حقیقی اور معنی مجازی. تو مجاز کی جو دنیا ہے وہ تو بہت وسیع ہے، کنایے میں، تشبیہ میں، استعارے میں بہت کچھ ہوتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے یہ لفظ ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہوتے ہیں. اب یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو امام نے جو ایکسپلین کیا بلکہ السٹریٹ کیا، شاید زیادہ پراپر ورڈ یہ ہوگا، اس آیت کو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ جو خدا نے کہا کہ لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ ان کا معاملہ قوام کا ہوتا ہے، درمیان کا ہوتا ہے. نہ اسراف کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، اور نہ ہی بالکل کنجوسی کا اور بخل کا اور مائزر نہیں بن جاتے. اس کو امام نے السٹریٹ کیا کچھ ریت اپنے ہاتھ میں لے کر. چھٹے امام نے یہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا، یعنی باقاعدہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں ریت لی اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیے، سب گر گئی. کہ یہ ہے اسراف، کہ جہاں کچھ نہیں بچایا. پھر اس کے بعد امام نے واپس سے ریت اپنے ہاتھ میں لی اور پھر اتنا ٹائٹ اپنی مٹھی کو بند کر دیا کہ کچھ بھی نہیں گرا. کہ یہ ہے اقتار.
پھر اس کے بعد امام نے اپنی مٹھی کو تھوڑا سا لوز کیا، کچھ گر گیا کچھ رہ گیا، کہا یہ ہے وہ چیز جس کو قرآن کہہ رہا ہے کانا بین ذالک قواما، جس کو خدا نے کہا ہے قواما۔ تو یہ قوام یہ ہے کہ جس کے اندر انسان کچھ خرچ کرے کچھ روکے۔ اب وہی والی بات کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ مسکنسیپشنس، بھائی ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اس کا مطلب کیا؟ اللہ بھروسہ کرتے اس کا مطلب سب خرچ کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو عقل نہیں دی تھی، پروردگار عالم نے آپ کو عقل بھی دی تھی، تو آپ اس کو ذرا سے انٹیسپیٹ کرتے کہ ٹھیک ہے کیا میرے امیڈیٹ فوری خرچے کیا آ رہے ہیں، ان خرچوں کو میں دیکھوں اور اس کے اعتبار سے اب کتنی میرے پاس گنجائش ہے کہ جس سے میں چیریٹی بھی کر سکتا ہوں، جس سے میں دوسروں کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے انسان بقدر ظرف، بقدر گنجائش، بقدر امکان دوسروں کی مدد بھی کرے، یہ بھی اس کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ مالک اور ہوتا تو اور بھی خرچ کرتا، مگر ظاہر ہے کہ یہ امیڈیٹ میری رسپانسبلٹیز ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز آتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں ایثار، اس کا کیا کریں گے؟ ایثار کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ خود پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ اب وہ والا جو کیس ہے اس میں تو پھر انسان کو خود پر دوسروں کو ترجیح دینی ہے، یہ ہوتے ہیں ایکسیپشنل کیسز۔ مثال کے طور پہ ایک ایمرجنسی آ گئی معاشرے کے اندر، کووڈ کا جو بھی ایشو تھا۔ اب مثال کے طور پہ مجھے پتا ہے کہ کووڈ کا مسئلہ ہے، میرے برابر میں کچھ لوگ رہتے ہیں، ان بیچاروں کے پاس ایک دن کا بھی کھانا نہیں موجود ہے، میرے پاس ایک مہینے کا موجود ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ایک انسان سے توقع ہے کہ وہ عام دنوں کے اندر جتنا اینٹیسپیٹ کر کے اپنے لیے بچایا کرتا تھا اس سے کچھ کم بچائے اس موقع پر۔ ٹھیک ہے اگر اس کے پاس ایک دن کا ہے، آپ کے پاس 5 دن کا ہو، 6 دن کا ہو، 7 دن کا ہو، کافی ہے۔ اگر اس کے پاس مثال کے طور پہ 1 ہفتے کا ہے، آپ کے پاس 3 مہینے کا ہے، تو ٹھیک ہے اس کا 1 ہفتے کی جو ایمرجنسی والی سچویشن جب وہ آنے والی ہو تو انسان اس میں اپنا کوئی رول پلے کرے۔ یہ ایمرجنسی سچویشنز ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ افراد ہوتے ہیں کہ جن کے کردار کی بلندی تقاضا کرتی ہے کہ وہ کسی خاص امتحان کو خدا کی طرف سے سمجھتے ہوئے اس موقع پر وہی رول پلے کریں کہ جو خدا ان سے دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسے سورہ دہر کے اندر پروردگار عالم نے تعریف کی آل محمد کی، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ یہ اپنی بھوک کے باوجود خدا کی محبت میں مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں اور اسیر کو کھلاتے ہیں۔ وہ ایکسیپشنز ہیں، لیکن جو ان پرنسپل معاملہ ہے، آپ خود قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر بھی توجہ اگر کریں گے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی 29ویں آیت ہے، دیکھیں بڑی کیٹیگوریکل ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو گردن کی زنجیر مت بنا لو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک تعبیر قرآن مجید کی انفاق کے حوالے سے، کہ یہ نہ ہو کہ جب خرچ کا موقع آئے تو تمہارے ہاتھ جیب کی طرف جا ہی نہیں رہے۔ جس طرح سے ایک شخص ہے اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا ہے، تو جب باندھ دیا گیا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو تو موو ہی نہیں کر سکتا، ہتھکڑی لگ گئی ہے، یا گردن کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنی گردن کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بالکل باندھ مت دیا کرو، یعنی یہ بھی نہ ہو کہ خرچ کرنے کے لیے تم کبھی اپنے ہاتھ کو جیب میں ڈالتے ہی نہیں ہو، یہ بھی مت کرو۔ اور پھر اس کے بعد فرماتا ہے پروردگار ولا تبسطھا کل البسط، یہ بھی مت کرو کہ اپنے ہاتھوں کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، کل البسط، پوری طریقے سے خالی کھلا چھوڑ دو کہ جو ہے بس نکال نکال کے خرچ کرنا شروع کر دو، نہ، ورنہ پھر کیا ہوگا، بعد میں تم کو حسرت بھی ہوگی، شرمندگی بھی ہوگی، ایمبیرسمنٹ بھی ہوگی۔ تو یہاں پر تم یہ کہہ کر اپنی جان مت چھڑاؤ کہ ہم تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہی نے تم کو دیا تھا، اللہ ہی تم سے چاہتا ہے کہ تم خرچ کرو، مگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم خرچ کر کے دوسروں کی مشکل کو حل کرو، اپنے آپ کو اس طرح سے مشکل کے اندر نہ گرفتار کر لو، ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں پر سمجھایا گیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ بات یہاں تک کافی واضح ہو گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد اگلے جملے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ انفاق خرچ کرنا خدا کی راہ میں، انفاق جو ہے مال سے بھی ہوتا ہے، جو اس کا اہم ترین مصداق ہے وہ مال ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی انفاق کے مختلف طریقے صراحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایکسپرٹ ہے، وہ اگر مشورہ کسی کو صحیح دیتا ہے، یہ بھی انفاق ہے۔ اگر کوئی استاد ہے، وہ کسی اپنے شاگرد کو ٹیچ کر دے، یہ بھی انفاق ہے۔ اسی طریقے سے اگر بلڈ ڈونیشن کی ضرورت ہے تو انسان بلڈ ڈونیٹ کر دے، یہ بھی انفاق ہے۔ اگر ایک انسان ہے وہ صرف اپنا دکھڑا کسی کو سنانا چاہتا ہے تاکہ اس کا غم ہلکا ہو جائے اور وہ اپنی سماعت اس کو دے دے، یہ بھی انفاق ہے۔ اگر ہمدردی کے 2 بول بولنے سے کسی کا دل
کچھ بہتر محسوس کرتا ہے تو ہمدردی کے 2 بول بولنا یہ بھی انفاق ہے۔ مگر لا شک فیہ ولا ریب کہ سب سے اہم مصداق جو عام طور پہ بنتا ہے وہ انفاق کا مال ہی کے اعتبار سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو سورہ حدید قرآن مجید کا 57واں سورہ ہے، اس کے اندر پروردگار عالم نے انفاق کو تو کئی جگہوں پہ ڈسکس کیا ہے، مگر وہاں پر جو ڈسکشن ہے وہ ایکسٹرا آرڈنریلی امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو تفسیر نمونہ میں سورہ حدید ہی کے ذیل میں انفاق کی جو آیتیں ہیں ان کو ایلوبریٹ کرتے ہوئے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اس کی ڈیٹیل میں گئے، اور اوور آل انہوں نے ان پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے جو انفاق کے لیے قرآن بیان کرتا ہے کہ انفاق کرنے کے لیے یہ چیزیں خدا بول رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انفاق اور زیادہ کیپٹلائز ہوتا ہے، اس کی زیادہ ویلیو بڑھتی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انفاق نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے، نلیفائی ہو جاتا ہے، انویلڈ ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا ڈسکشن ہے وہاں پر، اور واقعاً اس کو پڑھنا چاہیے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھنا چاہیں تو انفاق کے اوپر سورہ بقرہ میں پروردگار عالم نے بہت اچھی گفتگو کی ہے، جہاں اس کا بالکل اینڈ ہے، اینڈ سے کچھ پہلے جہاں 3 پارہ شروع ہوتا ہے اس کو آپ پڑھتے چلے جائیے تو پھر آپ انفاق کی بحث میں تھوڑے کچھ آیتوں کے بعد انفاق کی بحث میں وارد ہو جائیں گے، تو وہاں پر بھی بہت اچھا ڈسکشن ہے۔ تو یہ جملہ مکمل ہوا 33واں سینٹنس امیر المومنین کا، کن سمحن ولا تکن مبصرن وکن مقدرن ولا تکن مقترن۔ اب یہ جو اگلا جملہ امیر المومنین کا ہے 34، اس کو ہم 36 کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس جملے کے اندر امیر المومنین کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اشرف الغنا ترک المنا۔ غنا کہتے ہیں یہ وہ غنا نہیں ہے، گانے والا غنا نہیں ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مگر وہ الگ ہے۔ غنا یہاں پر ہے غنی ہونے سے، غنی کا مطلب ہے بے نیاز ہونا۔ اشرف الغنا، بہترین دولت مندی یہ ہے کہ جس سے انسان بے نیاز ہوتا ہے۔ یعنی غنی کس کو کہتے ہیں؟ غنی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا ہو کہ وہ اپنے خرچے پورے کر سکے، فقیر نہ ہو۔ غنی کے مقابلے پر ایک لفظ ہے فقیر۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے جائز اخراجات ہیں 2 لاکھ روپے، اور اس کے پاس موجود ہیں 150,000، تو یہ شخص خدا کی نظر میں فقیر ہے۔ اور یہ جس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں جو اپنے خرچے پورے کر سکتا ہے، یہ خدا کی نظر میں غنی ہے۔ یہ فقہی اعتبار سے اس کی تعریف ہے کہ یا اس کے پاس اتنا ہو یا کوئی سورس آف انکم کہ جس سے اتنا اماؤنٹ جنریٹ ہو رہا ہو، یا تو اس کے پاس کیش پڑا ہو، کیش نہیں بھی ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے کیش، لیکن یہ کہ اتنا سورس آف انکم ہے کہ ہر مہینے اس کو اتنا ملتا رہتا ہے، تو پھر وہ خدا کی نظر میں غنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اتنا نہیں ہے تو پھر وہ فقیر ہے۔ اور ایک دوسری چیز ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ کیسے حاصل ہوگا؟ بے نیازی جو ایک انسان کو حاصل ہونی ہے تو یہ حاصل ہوگی کیسے؟ بہت سمپل سی بات ہے کہ اگر اس کا خرچہ اتنا ہے تو وہ 2 لاکھ روپے اس کے پاس ہو تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بات تو صحیح ہے، یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے۔ امیر المومنین یہاں پر یہ نہیں بیان کر رہے ہیں۔ امیر المومنین جو کہہ رہے ہیں وہ ادر وے راؤنڈ جا کر وہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں نا، ایک یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہوں اور یہ غنی ہو جائے، دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کے خرچے ہیں وہ کچھ کم ہو جائیں۔ ترک المنا، ترک المنا کے اندر جو ترک کا لفظ ہے وہ تو بالکل واضح ہے، چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ منا کا مطلب ہے منا، منا کا مطلب ہے آرزو، تمنا، اسی سے نکلا۔ تمنا، آرزو، یہ سب ایک ہی مطلب کو بیان کرنے والے مترادف الفاظ ہیں، سینونیمز ہیں۔ تو ترک المنا کا دوسرا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ جناب آپ یہ بھی دیکھیے کہ وہ کون سے خرچے ہیں کہ جو نہ کریں تو چل جائے گا معاملہ۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم یہ کہیں کہ جناب دوسرے کی کیا ذمہ داری ہے، دوسرے کی ذمہ داری کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ خود وہ جو کیس ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ پھر سمجھیے گا اس بات کو، شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کو گنہگار نہیں مانا جائے گا اگر ایک شخص اپنے اسٹیٹس کے مطابق خرچہ کرے، اس کو فضول خرچی بھی نہیں مانا گیا۔ ضرورت نہیں، ضرورت الگ چیز ہے، نوٹ کریں۔
ایک ہے ضرورت، ایک ہے اسٹیٹس. کیا واقعاً شریعت اسٹیٹس کو کوئی اہمیت دیتی ہے؟ یعنی آپ ضرورت کی بات کریں تو نیسیسٹیز، جو اکنامکس کے اندر بھی ہم لوگ پڑھتے تھے، نیسیسٹیز آپ کی ضروریات. تو ہر لگژری تو نیسیسٹی نہیں ہوتی ہے، ہر لگژری نیسیسٹی تو نہیں ہوتی ہے، بلکہ لگژری تو اس کو کہتے ہیں کہ جو نیسیسٹی کے بعد کا معاملہ ہو. اب اس کے بعد ایک ہے اسٹیٹس، شان، اسٹیٹس. تو کیا شان اور اسٹیٹس یہ تو ایک عجیب سا لفظ ہم کو لگ رہا ہے. یعنی ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ لفظ تو اسلام کی نظر میں تو بڑا ہی ایک مکروہ لفظ ہونا چاہیے. کیا ہوتی ہے شان، اسٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ نہ نہیں، اسلام نے اس لفظ کو اون کیا ہے. اسلام نے اس لفظ کو ڈسکارڈ نہیں کیا ہے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، ہر ایک شخص کی معاشرے کے اندر شان الگ الگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی برابر ہے. اچھا، کیا واقعاً ایسا ہے؟ کہاں؟ کیا اس کا کوئی تعلق ایروگینس کے ساتھ ہے؟ کہ نو، غرور تکبر کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ صرف ضرورت کی بات کرتے ہیں تو ضرورت کیا ہے؟ ضرورت انسان کی دو جوڑے ہیں، ایک جس کو وہ پہن سکے، دوسرا جس کو وہ دھو سکے. انصاف کریں کہ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کا تو مطلب یہ ہے کہ میرے پاس دو جوڑے ہوں، ایک کو میں پہن لوں، دوسرے کو میں دھو لوں، سکھا دوں، اس کے بعد یہ میلا ہو جائے تو اس کو پہن لوں اور اس کو دھونے کے لیے ڈال دوں. دیٹس آل. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. واشنگ مشین آپ کی ضرورت نہیں ہے، انصاف کی بات یہ ہے. فریج آپ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر نہیں ہوگا تو آپ مر جائیں گے. کیا ہم نے اپنا بچپن گزارا بغیر فریج کے، بغیر واشنگ مشین کے؟ تو مر تو نہیں گئے، زندہ ہی رہے. لیکن یہ کہ زحمت زیادہ ہو جاتی تھی، تکلیف زیادہ ہو جاتی تھی. ایسا ہی ہے نا. اچھا، آپ اس کی کتنی مثالیں بنائیں گے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، اس وقت یہ گھڑی ضرورت ہے؟ یہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ موبائل فون میرے پاس موجود ہے. جب موبائل فون ہے تو اس میں ٹائم تو آ رہا ہے، تو یوں نہیں دیکھوں گا تو یوں دیکھ لوں گا، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تو پھر میں کس گنجائش پر اور کس بنیاد پر میں اس کو استعمال کر رہا ہوں؟ اور یہ اسراف نہیں ہے. آپ نوٹ کیے یہ اس بات کو. ایک شخص ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتا ہے. جانے کے لیے مختلف آپشنز ہو سکتے ہیں. وہ پیدل بھی جا سکتا ہے، بس میں بھی جا سکتا ہے، اسکوٹر پہ بھی جا سکتا ہے، گاڑی میں بھی جا سکتا ہے. گاڑی اس کی عام سی بھی ہو سکتی ہے، اس کی بڑی گاڑی بھی ہو سکتی ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو کیا شریعت اس کے اندر کوئی لائن ڈرا کرتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ آپ خرچہ کریں، اسراف نہ کریں. ہم نے فوراً سوال کیا کہ اسراف کا مطلب کیا ہے؟ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم ضرورت سے زیادہ خرچ کریں. شریعت کہتی ہے نو، یہ لائن اگر ہم ڈرا کریں گے تو یہ تو آلموسٹ امپاسبل ہے، کسی کے لیے بھی آلموسٹ امپاسبل ہے. تو اب اس کے بعد شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر ہر ایک کی شان الگ الگ ہوتی ہے. جو دیندار انسانوں کی نظر میں ایک جائز خرچہ ہے، چاہے وہ ضروری نہ بھی ہو، تب بھی شریعت کہتی ہے کہ یہ خرچہ وہ کر سکتا ہے، ہم اس کو اسراف نہیں مانتے. آپ کو آسان سی اور سادہ سی مثال میں اس کی عرض کروں. آسان سی مثال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک شخص ڈاکٹر، فرض کیجئے، ڈاکٹر کے پاس گاڑی کا ہونا کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر کے پاس گاڑی کا ہونا کوئی بھی نہیں کہے گا کہ نہیں ہونی چاہیے. میں کہوں کہ صاحب یہ وہاں رہتے ہیں اوپر اور نیچے ان کا کلینک ہے، ہر چیز آن لائن اویلیبل ہے، فون کرتے ہیں چیزیں آ جاتی ہیں. ان کو تو کبھی کبھی کہیں جانا ہوتا ہے، ہاسپٹل کا بھی وزٹ نہیں کرتے، اپنا کلینک خالی چلاتے ہیں. پھر اس کے بعد گاڑی، تو یہی کہا جائے گا کہ نہیں، ڈاکٹر اگر ہے تو گاڑی اس کے پاس ہونی چاہیے. کیا یہ ایک عمومی پرسیپشن ہے؟ جواب جی ہاں، یہ ایک عمومی پرسیپشن ہے. یہ جو عمومی پرسیپشن ہے، کیا شریعت اس کو کوئی اہمیت دیتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جی ہاں، شریعت اس کو اہمیت دیتی ہے. شریعت کہتی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، اگر ایسا مانا جاتا ہے سوسائٹی کے اندر تو اس کے اعتبار سے اگر اس کے پاس گاڑی ہے تو گاڑی کا ہونا اسراف نہیں ہے. Are you getting the point؟ اس بات کو شریعت اس نظر سے دیکھتی ہے. اب اس کے بعد آتی ہے بات، ٹھیک ہے شریعت نے کہہ بھی دیا کہ جناب اس کے لیے جائز بھی ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. اب اگلا مرحلہ آتا ہے کہ کیا واقعاً یہ وائز ڈیسیجن ہوگا اس ڈاکٹر کے لیے؟ اب مثال کے طور پر وہ کہے کہ جناب میں تو ڈاکٹر ہوں، تو پھر میرے پاس ویگو ہونی چاہیے، فارچونر ہونی چاہیے. کیوں نہیں چاہیے بھائی؟ تو میں ڈاکٹر ہوں. کیا یہ سوسائٹی کہتی ہے کہ یہ اس کے پاس ہونا ضروری ہے؟ سوسائٹی کہتی ہے ایک مناسب سی گاڑی اس کے پاس ہو، وہ ٹھیک ہے، اتنا ٹھیک ہے. لیکن سوسائٹی کوئی یہ نہیں کہتی ہے کہ اس کے پاس میں فارچونر ہونی چاہیے، گاڑیوں کی ایک فلیٹ ہونی چاہیے، 10-15 گاڑیاں ہونی چاہیے. نا، ایسا کچھ بھی نہیں کہتے. کیس ٹو کیس ڈفرینٹ ہو سکتا ہے معاملہ، لیکن یہ کہ عام طور پر ایسا نہیں.
اب اس کے اندر ایک ڈاکٹر ہے، وہ آئے اور کسی کے پاس آ کر یہ کہے کہ بھائی دیکھیے شریعت بھی مجھے اجازت دیتی ہے تو صدقے میں سے مجھے ذرا گاڑی دلا دیجیے، اس لیے کہ میں اس وقت فقیر ہوں۔ کیوں فقیر ہوں؟ اس لیے نہیں کہ میں اپنے واجب خرچے نہیں پورے کر پا رہا ہوں، نہیں، کھانا پینا سب ہے میرے پاس، مگر ایشو یہ ہے کہ میرا اسٹیٹس یہ ہے کہ میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے۔ اگر آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر دیکھیں تو ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ اس کے نفس کے لیے اچھا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر ثروت مندی یہ ہے، دولت مندی یہ ہے کہ تم تمناؤں کو ترک کرو۔ ٹھیک ہے، شریعت تمہیں اس بات کی گنجائش دیتی ہے، مگر اسیس یور سیلف، تمہارے لیے کیا بہتر ہے کہ اس کو ریز کرو یا کچھ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو لو کرو؟ یہ چیز یاد رکھیے گا، یہ صرف مال کے اعتبار سے نہیں ہے، اس کو آپ دوسرے اینگل میں دیکھیے۔ مثال کے طور پر شادی شدہ زندگی، بلیو می، یعنی ایک اب شاید تیسری چوتھی مرتبہ یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ اب میں بھی 48 سال کا ہو گیا، تو جو چیزیں میں نے معاشرے کے اندر دیکھی، اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ جناب یہ شادی شدہ گھر بچانے کی کوئی آسان سی ترکیب ہے، کہانی تو بہت لمبی ہے، ایک آسان سا جملہ ہے، ایکسپیکٹیشنز کو لو کریں، ایکسپیکٹیشنز کو کم کریں۔ یعنی جب آپ نے رشتہ طے کر دیا، رشتہ طے کرنے کے بعد جب آپ نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میری کیا توقعات تھی اپنے شریک حیات سے، جو آپ کی توقعات تھی اس کو 50% پہ لے کر آئیں، ترک المنع 50% پہ لے کر آئیں۔ آپ 50% پر اگر اس ایکسپیکٹیشن کو لے آئیں تو معاملہ بہت اچھی طریقے سے نبھے گا۔ یعنی اگر توقع یہ تھی کہ سوئٹزرلینڈ مجھے ہنی مون پر لے جائیں گے تو آپ نتھیا گلی پر توقف کریں، آپ نتھیا گلی پر آ جائیں۔ اگر توقع تھی کہ وہ سوئٹزرلینڈ لے کر جائے گا، یورپ لے کر جائے گا، نہ، نتھیا گلی پر آ جائیں، ایوبیہ پر آ جائیں، مری تک آ جائیں۔ اگر آپ کا خیال یہ تھا کہ مثال کے طور پر وہ 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ہر ویکینڈ کے اوپر مجھے کھانا کھلانے کے لیے لے کر جائے گا، تو آپ شارع فیصل کے کسی ریسٹورنٹ کے اوپر اکتفا کریں، اگر وہاں پر کوئی اچھا ریسٹورنٹ ہے تو۔ اسی طریقے سے جتنی بھی چیزیں تھیں، اگر آپ کا خیال تھا کہ مثال کے طور پر وہ سونا چاندی یہ اتنا لمبا چوڑا اتنے تولے کا مجھے دے گا، نہیں بھائی، آپ ایک لاکٹ کے اوپر اکتفا کر لیں، یہ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی، ورنہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے مائی ڈیئر۔ اور دوسری طرف بھی یہی ہے، دوسری طرف بھی یہی ہے۔ میں نے بعض مجلسوں کے اندر کہا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہتا ہے میں نے تو خدا سے جناب خدیجہ جیسی بیوی مانگی تھی، تو آپ ذرا ایکسپیکٹیشن کا لیول تو دیکھیں کہاں پر ہے۔ کہ آدمی شکل دیکھے اپنی آئینے میں کہ خود مصطفیٰ جیسا ہے، حضور جیسا ہے، کہ وہی توقع کر رہا ہے۔ یہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں ان کو لو کرنا۔ اشرف الغنا ترک المنع، ترک المنع۔ اگر ایک انسان حسن و خوبصورتی کے معیارات کو پتہ نہیں کہاں کہاں چیک کرنے کے بعد سب کچھ اپنی بیوی کے اندر تلاش کر رہا ہے تو اس کو مایوسی ہی ہوگی۔ The grass is always green on the other side۔ آپ ایبسولوٹ سیٹسفیکشن اس دنیا کے اندر کہاں تلاش کر رہے ہیں میرے بھائی؟ نہیں ہو پائے گا۔ اشرف الغنا ترک المنع۔ یہ دوسری طرف سے، ادھر سے دیکھیں تو یہ کہ یا تو سب کچھ مل جائے تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں۔ منہومان لا یشبعان، آگے کلمات کے ساتھ میں کہیں آئے گا کہ دو بھوکے ایسے ہیں کہ جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، طالب علم اور طالب دنیا۔ وہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ جو طالب دنیا ہے اس کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ تو یہ جملہ جو امیر المومنین کا ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اشرف الغنا ترک المنع۔ اب اس کے بعد جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسی کے ساتھ 36واں جو جملہ ہے اس کو بھی ملائیے۔ مولا فرماتے ہیں من اطال العمل اساء العمل۔ یہ ذرا دیکھیے اس کو، من اطالہ، اطالہ کا مطلب ہوتا ہے طول دینا، جس نے طول دیا، لمبا کیا، طول، لمبا کس چیز کو؟ العمل، امیدوں کو۔ جس نے امیدوں کو لمبا کیا، اساء العمل، تو پھر وہ برے عمل کی طرف خود بخود آئے گا، اس نے اپنے عمل بگاڑ لیے۔ ترجمہ بھی انہوں نے یہی کیا کہ یہ عمل ہے الف کے ساتھ اور یہ عمل ہے عین کے ساتھ۔
اطالہ اساء، اس عمل کے ساتھ ہے اطالہ، اس عمل کے ساتھ ہے اساء، سو کا مطلب ہے برا۔ جس نے امیدوں کو طول دیا، امید کا ہونا برا نہیں ہے، یاد کیجئے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے، آخری امید تو انسان کو ہوتی ہے خدا سے۔ ایک حدیث کے اندر یہ جملہ ہے کہ اگر امید کو ہی ختم کر دیا جائے تو ماں اپنے بچے کو دودھ بھی نہیں پلائے گی، اس کی بھی کچھ توقعات ہیں، اپنی اولاد سے محبت ہے اور محبت کے ساتھ توقعات بھی ہیں۔ اگر امید ہی نہ ہو تو کوئی کسان کھیت کے اندر بیج بھی نہیں ڈالے گا۔ مجھے بتائیے کہ اگر اس کو امید ہی نہیں ہے کہ اس سے کچھ نکلے گا تو وہ کس لیے وہاں پر کھیتی کر رہا ہے، ہل چلا رہا ہے؟ اگر ایک انسان کو امید نہیں ہے کہ درخت اگے گا تو وہ کس لیے اس درخت کی پیچھے محنت کر رہا ہے؟ ایک امید، ایک جینون ایکسپیکٹیشن، لاجیکل، وہ ٹھیک ہے۔ اس امنگ کو، اس تمنا کو، اس امید کو ختم کر دے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ایک ہے جینونلی کسی چیز سے توقع کرنا، اور ایک ہے لمبی لمبی امیدیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اس پچھلے جملے کے ساتھ ذرا اس کو ملائیے، لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی امیدیں۔ ایک انسان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اساء العمل، وہ اپنے عمل کو بگاڑ لے گا، اس لیے کہ اس نے تو پورا نہیں ہونا ہے، اس نے پورا نہیں ہونا۔ اگر ایک انسان ہے وہ اچھا ایک پلان کرتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم بچوں سے پوچھتے ہیں واٹ آر یور پلانس فار دا فیوچر، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ کیا بننا چاہتے ہیں آپ کے ایمبیشن کیا ہے، کون سی چیز آپ کو انسپائر کرتی ہے، ان میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی لاجیکل ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ جو انسان اپنے فیوچر کے بارے میں اپنے آپ سے کر رہا ہوتا ہے، معاشرے سے کر رہا ہوتا ہے، خدا سے کر رہا ہوتا ہے، دعا بھی کر رہا ہوتا ہے، سب ٹھیک ہے۔ مگر جہاں یہ چیزیں ایک انسان اوور ایمبیشیس ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنی عزت نفس کو بھی کمپرومائز کرے گا۔ وہ اگر یہ طے کر لے کہ جناب مجھے تو یہ ملنا ہی چاہیے، نہیں ہے، پریکٹیکل گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ نہیں ہے آپ کے لیے اس وقت، تو یا تو آپ اس وقت قناعت کر لیں اور یا پھر اپنے آپ کو ذلیل کروا لیں، تذلیل نفس کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر ایک انسان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا رائٹ ہے، جیسا بھی میں گاڑی کی بات کر رہا تھا، لیکن اب آپ مثال کے طور پہ اپنی ڈاکٹری بھی چھوڑ دیں، گاڑی ہی کے پیچھے بھاگتے رہیں ادھر ادھر، تو کیا ہوگا؟ جو آپ کی بچت ہے وہ بھی آپ اسی کے اندر ڈال دیں گے، سب کچھ خراب کر دیں گے، اور اس کے علاوہ آپ دوسروں کے سامنے جملے انسان کو وہ بولنے پڑتے ہیں کہ جس کے بعد اس کی عزت نفس ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نام پر دے دے بابا، اللہ کے نام پر دے دے بابا، یہ دوسرا انداز ہے یہی کہنے کا۔ آپ غور کریں تو یہ ایشوز یہ آتے ہیں یہاں پر سوسائٹی کے اندر۔ مولا فرما رہے من اطال العمل اساء العمل۔ میں آپ کو ایک اپنے مینٹور ان کا ایک جملہ سناتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ میں نے پہلے بھی غلام علی پنجوانی صاحب کا ذکر کیا تھا۔ ایک اور ہمارے بہت اچھے سینئر دوست ڈاکٹر غلام محمد رحمانی مرحوم ہو گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یعنی واقعاً ان کی بہت ساری باتوں کو میں بہت زیادہ اپنی زندگی کے اندر محسوس کرتا ہوں کہ اس کا نقش ہے، اس کا اثر ہے۔ ان کے ساتھ جو 1-on-1 ہمارے ڈسکشنز تھے، بڑے قیمتی ڈسکشنز تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ایک مرتبہ، وہ بہت پیشنیٹ تھے اس بارے میں ایجوکیشن کے حوالے سے، یعنی شاید آپ لوگوں کے لیے حیران کون ہو کہ مثلاً وہ ایک مدرسے کے پرنسپل تھے، حالانکہ وہ میڈیکل MBBS ڈاکٹر تھے، بہت اچھے ڈاکٹر تھے، گرپ بھی ان کی بہت اچھی تھی، چیزوں کو گراسپ کرنا، عجیب یعنی غیر معمولی انٹیلیجنٹ انسان، جینیس۔ ایسے افراد میں نے نہیں دیکھے، بہت کم دیکھے ایسے افراد، مگر ان کا پیشن تھا ایجوکیشن، ریلیجیس ایجوکیشن، ماڈرن ایجوکیشن، ہر پڑھتے بھی تھے، اس کے بارے میں ڈسکشن بھی سمجھ میں آتا تھا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اس کے کانٹیکس میں دیکھیے گا، کہ ٹھیک ہے، میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے کہ میں کوئی اسکول چلاؤں۔ اس اسکول کو چلانے کے لیے اتنا بجٹ چاہیے، وہ میرے پاس نہیں ہے، کوئی بات نہیں، جب آئے گا تب چلائیں گے۔ یہ جملہ اگر کہنے کی ہمت ہے تو انسان جتنی امیدیں لگانا چاہے لگائے، کوئی مسئلہ نہیں، کہ جب موقع آئے گا اس موقع پر اس کام کو کریں گے۔ ایک ہے انسان کا ویژن فورسی کرنا کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، یہ ہونا چاہیے، واٹ اٹ از اینڈ واٹ آٹ ٹو بی۔ جیسے ہی اٹ از اور آٹ ٹو بی کا جو گیپ ہے نا، اس کو آپ ایڈریس کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کی ایک جینون ایکسپیکٹیشن، امید، آرزو وہ شروع ہوتی ہے، اچھا یوں ہونا چاہیے، اچھا یوں ہونا چاہیے، اچھا یوں ہونا چاہیے، اچھا یوں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اس وقت اگر میں کرنا چاہوں تو یہ ریسورسز چاہیے، نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟
جب تک وہ ریسورسز نہیں ہے تو ابھی کچھ بھی نہ کریں. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. کہ اب وہ کہ ٹھیک ہے بھائی بہت اندھیرا ہے بہت اندھیرا ہے بہت اندھیرا ہے, ہاں یہ ہونا چاہیے ought to be کہ اتنی لائٹیں ہوں, سولر پینل ہوں, سورج سے ڈائریکٹ وہ ہو جائے, اس کے لیے اتنا خرچہ ہے, تو پھر ایک شمع بھی نہیں جلاتے, جب وہ ہوگا تبھی کریں گے. نہ, اسٹارٹ نہ ہو, ابھی سے شروع کر دیں. ابھی کیا ہو سکتا ہے, انسان کی نظر آگے ہو مگر ابھی جو فوری طور پر وہ کر سکتا ہے اس کو وہ انجام دے, اس کے اندر دیر نہ کرے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اس جملے کی روشنی میں انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر لمبی امید ہے تو آسان عمل کو وہ بگاڑ لے گا, جو کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کر پائے گا. اور اگر جو امید ہے وہ ہے ہی فالٹی تو پھر اس کے لیے وہ اپنے نفس کی تذلیل کے لیے بھی راضی ہو جائے گا, which should not happen, rather must not happen. ہاں اب ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں. اب دیکھیے من اسرع الی الناس سے کیا خوبصورت جملہ ہے. من اسرع الی الناس بما یکرہون قالوا فیہ بما لا یعلمون. غیبت کرو تو بہتان کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ میں اپنے الفاظ میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں. دوسروں کے اگر عیب ڈھونڈو گے تو تہمت کے لیے تیار ہو جاؤ. من اسرع, اسرع نکلا ہے سرعت سے, جلدی کرتا ہے. من جو, اسرع سرعت, جلدی کرتا ہے, تیزی دکھاتا ہے. الی الناس لوگوں کے معاملے میں. کن باتوں میں جلدی کرتا ہے؟ بما یکرہون, جن کو وہ مکروہ سمجھتے ہیں. مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ. جو لوگوں کے بارے میں ان چیزوں کے لیے جلدی کرتا ہے کہ جس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں. قالوا فیہ بما لا یعلمون, تو وہ اس کے بارے میں وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جس کو جانتے بھی نہیں ہیں. یہ ایک ریئیکشن ہے, جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ایک ہے کہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے, ہونا ایسا نہیں چاہیے مگر ہوتا پھر اسی طریقے سے. ایک یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوتا ہے. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ تم اپنے بیہیویئر کے بارے میں کریکشن پیدا کرو, ورنہ تمہارا اگر یہ بیہیویئر ہے تو یہ بیہیویئر غلط ہے, لیکن اس غلط بیہیویئر کا ایک نتیجہ آئے گا, وہ بھی غلط ہوگا لیکن آئے گا. ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا. وہ کیا ہے کہ اگر تم لوگوں کے بارے میں وہ باتیں کہنا شروع کر دو کہ جن کو وہ ناپسند کرتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ پھر یہ غیبت ہی ہے نا. یعنی یا تو وہ کہتا ہے کہ جناب علی میں یہ برا کام کرتا ہوں, مجھے کوئی شرم بھی نہیں ہے, مجھے کوئی حیا بھی نہیں ہے, میں تو سر عام کرتا ہوں, بس ختم. پھر تو یہ شخص خود اپنے اس عمل کو برا کب سمجھ رہا ہے؟ وہ پھر اپنے اس عمل کو برا کب سمجھ رہا ہے؟ ایک بہت بڑی مغنیہ سنگر, نام نہیں لوں گا, انہوں نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر یہ کہا تھا, سنگنگ کی دنیا کے اندر ان کا بڑا نام, تو انہوں نے اپنے انٹرویو کے اندر کہا تھا پنجتن پاک کے صدقے میں اللہ نے مجھے بڑی عزت دی. تو ٹھیک ہے, اب وہ اس کے اوپر کہاں بما یکرہون ہے ہی نہیں. اسی لیے اگر کوئی شخص کھلم کھلا اپنے گناہ کو آشکار کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا احترام تو وہ باقی نہیں رہا نا. وہ کہاں اس کو برا سمجھ رہا ہے, تو وہ دوسرے اگر اس کا ذکر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک شخص کے اندر عیب ہے, عیب ہے بھائی, کس میں نہیں ہے عیب؟ کچھ نہ کچھ عیب تو ہر ایک کے اندر نکل آئے گا. معصوم تو بس 14 ہیں, یا انبیاء جو ماں سبق کے تھے, تو کچھ نہ کچھ عیب تو ہر ایک کے اندر نکل آئے گا. اگر ایک شخص اس عیب کی کھوج میں جستجو کرتا ہے کہ کہیں سے مجھے عیب پتہ چل جائے, تو یہ عیب وہ کیوں معلوم کر رہا ہے؟ فار سیلف سیٹسفیکشن. یہ کوئی معرفت خدا ہے؟ مزہ یہ آتا ہے کہ اس عیب کے بارے میں مجھے پتہ چلے اور پھر میں دوسروں تک بیان کروں مسالہ لگا کے. تو پھر وہ جو گفتگو کے اندر جو ایک مزہ آئے گا, یہ نفس کا ایشو ہے کہ نفس اس کو انجوائے کرتا ہے. تو اس کھوج لگائے عیب کا اور پھر اس کے بعد اس کا ذکر کرے لوگوں سے. اب آپ دیکھیں کتنے غلط ریئیکشنز ہیں. سب سے پہلے انہی کو روک دینا چاہیے تھا کہ بھائی اس کا پرسنل میٹر ہے, تم کیوں بیان کر رہے ہو؟ وہ بھی بیان نہیں کر, اگر نہیں روک رہے ہیں تو کسی وجہ سے نہیں روک رہے, ان کو بھی مزہ آ رہا ہے سننے میں, تو گناہ میں لذت تو ہے.
انہوں نے مزے سے سنا، اس نے مزے سے بیان کیا، یہ آدمی عیبدار ہو گیا، یعنی اس کا عیب دوسروں کے سامنے نمایاں ہو گیا۔ اب جب یہ عیب نمایاں ہوگا اور اس کو پتہ چلے گا، ہونا تو ہے، تو اب کیا ہوگا؟ کوئی انہی میں سے بتائے گا کہ جناب علی آپ کے بارے میں وہ یہ بول رہا تھا، ایک اور ہے۔ اب اس کے بعد اگلا ری ایکشن کیا ہوگا؟ اچھا میرے بارے میں یہ بول رہا تھا، اب میں اس کو سیدھا کرتا ہوں۔ اب یہ اتنی زحمت بھی نہیں کرے گا کہ جتنی اس نے کی تھی۔ اس نے تو پھر عیب ڈھونڈ کے نکالا تھا، اس نے کہا فیبریکیشن میں کتنا وقت لگتا ہے، یعنی ٹیبل نیوز بنانے میں کیا ٹائم لگتا ہے؟ اس جرنلسٹ کو محنت کرنی ہے نا جو واقعے کو جا کر رپورٹ کرے، مگر جس کو جا کر رپورٹ ہی نہیں کرنا ہے، اس کو خود ہی بنانا ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قالوا فیہ بما لا یعلم، تو وہ اس کے بارے میں وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس کو وہ جانتے بھی نہیں، اور اس کی جسٹیفیکیشن ان کے پاس کیا ہوتی ہے؟ فالٹی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، مگر یہی ہوتی ہے کہ وہ بھی تو میرے بارے میں یہ بول رہا تھا۔ آسان جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ یہ کام نہ کرتا، جب یہ کام نہ کرتا تو یہ سائیکل شروع ہی نہ ہوتا، کہ جس کے بعد پھر یہ گھوم پھر کے معاملہ واپس اس تک آیا۔ تو غیبت کرو اور تہمت کے لیے تیار ہو جاؤ، عیب ڈھونڈو اور دوسرے کے عیب ڈھونڈنے کا نتیجہ یہ اینٹیسپیٹ کر لو کہ اب اس کے بعد کہیں نہ کہیں سے وہ پلٹ کر کچھ نہ کچھ ایسا کہے گا کہ جو اس کے علم میں بھی نہیں ہوگا اور مجھے بھی پھر بہت برا لگے گا۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ دیندار انسان جب یہ کام کرتا ہے نا برادران عزیز، تو دیندار انسان سے اس معاملے میں اللہ بچائے۔ میں خود امامہ سر پہ رکھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیندار انسان سے پھر اللہ بچائے، اس لیے کہ وہ جب یہ بات کرے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ میں مزے لینے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ وہ جب یہ بات کرے گا تو وہ کہے گا میں نہی عن المنکر کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جب دین کا عنوان اس کے اندر استعمال ہوگا تو وہ فلیور جو دین کا آتا ہے وہ اور مزہ دیتا ہے، سونے پہ سہاگا، وہ اور مزہ دیتا ہے کہ اس کے اندر ایک انسان دین کا بھی فلیور لے آئے۔ اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں یہ تو اس کا ایک اسپیکٹ ہے، دوسرا بھی اگر آپ دیکھیں نا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہرٹ کرنے والی بات ہے، وہ بات بالکل ٹھیک ہے مگر ہرٹ کرنے والی بات ہے۔ اگر ایک انسان نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کے درمیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہا کہ المؤمن مرۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ جب مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے تو آئینے کا کام کیا ہے؟ آئینے کا کام یہ ہے کہ جب وہ سامنے ہوگا تب آئینہ بتائے گا کہ تیرے چہرے پہ داغ ہے۔ جب دوسرا آئینے کے سامنے آئے گا اس وقت آئینہ یہ نہیں بتائے گا کہ جو پیچھے چلا گیا نا اس کے چہرے پہ داغ تھا، وہ کبھی نہیں بتائے گا۔ اب وہ اب کی بات کرے گا، اس کے چہرے میں کوئی پرابلم ہے تو وہ اس کو بتائے گا۔ وہ دوسرا شخص اگر آ جائے تو اس کو یہ نہیں بتائے گا کہ پہلے جو آ کر گزر گیا یہاں سے چلا گیا تھا اس کے چہرے پہ داغ تھا۔ وہ ویڈیو ریکارڈ نہیں کرتا آئینہ، آئینہ بس فوٹوگراف کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ معاملہ ہے، اور صرف اسی کو بتاتا ہے جو سامنے ہوتا ہے۔ کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ واقعاً اگر نہی عن المنکر کرنا ہے تو ہاتھ پکڑیں، کونے پر لے جائیں، اس کو پہلے تھوڑی چائے وائے پلائیے، پھر اس کے ساتھ اس سے بات کیجیے، اور باتوں باتوں میں اس طرح غیر محسوس طور پر یہ بات کی جائے کہ جس کے نتیجے میں اس تک بات بھی پہنچ جائے، اس کو فیل بھی نہ ہو، معاملہ رفع دفع بھی ہو جائے۔ یہ زیادہ بہتر ہے، یا جب تک اس کو چار لوگوں کے درمیان ذلیل نہ کیا جائے، رسوا نہ کیا جائے، اور اپنی ایک اہمیت کہ میں دینی ایک کام کر رہا ہوں، ناٹ ایڈوائزیبل ایٹ آل۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک کتاب ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، خدا جناب محسن کراتی صاحب کی، اس میں انہوں نے خود اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ تو بڑا ریئر ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا نا بہت ساری چیزیں ٹرائل اینڈ ایرر ہوتی ہیں، یعنی واقعاً انصاف کی بات ہے۔ اب اگر 94 سے اگر میں مجلس سے پڑھ رہا ہوں تو اب اگر میں اپنے آپ کو پیچھے مڑ کر دیکھوں تو بہت ساری چیزیں مجھے بھی ایسی نظر آئیں گی کہ جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید اس وقت میں متوجہ ہوتا تو میں اس طرح سے مجلس سے نہ پڑھتا، مثلاً یہ ہو سکتا ہے۔ تو آدمی کو اپنے آپ کو اس طرح کے ایک ارتقاء سے گزارنا چاہیے، پرفیکٹ نہیں سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو۔ انہوں نے ایک بہت پیاری بات کی، اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، بما یکرہون۔ وہ فرماتے ہیں ٹاپک ہی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور وہ کہتے ہیں کہ میں مدعو تھا، I was invited somewhere، اور جو میرے ہوسٹ تھے وہ 2 شہید بچوں کے باپ تھے۔
2 شہید بچوں کے باپ تھے کہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا تھا، انوائٹ کیا تھا. تو میں ان کے گھر پہ گیا، جس طرح ہم لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ جاتے ہی ہم لوگ، بھائی کسی نے انوائٹ کیا چلے گئے اس کے گھر پہ کھانا کھانے کے لیے. تو انہوں نے کہا میری نماز باقی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. کہا بالکل پڑھیے. اور مجھے باتھ روم تک لے کر گئے، حمام تک، اور وہاں پر میں گیا، میں نے وضو کیا. وضو کر کے میں باہر آیا، باہر آ کر میں نے دیکھا کہ وہ تولیہ لے کر کھڑے تھے. اب اگر آپ فقہی معلومات رکھتے ہیں تو یقیناً آپ کی توجہ ہوگی کہ اگر وضو کر لیا ہے تو اس کے بعد اعضائے وضو کے اوپر جو پانی ہے اس کو پہنچنا ناپسندیدہ ہے، حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ. تو آگے محسن کراتی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فوراً میرے دل میں آیا کہ میں ان کو متوجہ کروں. انہوں نے تولیہ آگے بڑھایا تو میں نے چاہا کہ یہ تو موقع ہے کہ میں ان کو مسئلہ بتاؤں. تو میں نے کہا کہ دیکھیے وہ وضو کے بعد جو پانی ہوتا ہے اس کو نہیں پہنچنا چاہیے، یہ حدیث میں آیا ہے. وہ خود جس طریقے سے بیان کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نے اس پر زور دیا، یہ حدیث میں آیا ہے. واپس ذہن میں رکھیے گا، وہ آئے حمام میں وضو کرنے کے لیے، وضو کر کے باہر نکلے، اس نے ایک تولیہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، وہ اس نے آگے بڑھایا. انہوں نے کیا کہا؟ اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور ریفیوز کرتے ہوئے کیا کہا کہ وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو پر موجود پانی کو پہنچنا ناپسندیدہ ہے، یہ حدیث میں آیا ہے. تو سامنے سے اس نے ایک جملہ کہا کہ 2 شہید بچوں کا باپ تولیہ لے کر کھڑا ہو، اس کا دل نہیں توڑنا چاہیے، یہ کسی حدیث میں نہیں آیا. آغا محسن کراتی اس کے اندر لکھتے ہیں، واقعہ بھی خود ہی لکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے واقعی اپنے آپ سے سوال کیا کہ یہ کتنی صحیح بات کہہ رہے ہیں. یعنی کوئی حلال حرام کا، واجب اور حرام کا مسئلہ تھا؟ نہیں تھا، حرام کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ میری محبت میں، اور میری محبت میں کہ امامے کی محبت میں کہ عالم دین ہے، اور وہ آگے، اور وہاں پر اس موقع پر اگر میں اسے تولیہ لے لیتا، کم سے کم تولیہ لے لیتا، اس کا دل رکھنے کے لیے اگر پہنچ بھی لیتا تو اور بھی اچھا تھا، کچھ نہیں تو کم سے کم تولیہ ہاتھ میں لے لیتا، پھر ان کا ہاتھ پکڑتا، کہاں کھانا ہے چلیے، اور پھر وہاں پر بیٹھتے، اور بیٹھ کر جب بات کر رہے ہوتے تو اس دوران کسی موقع پر کہ بھائی آپ نے اتنی زحمت کی تو میں نے لے بھی لیا، لیکن کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ایک بات میں آپ سے عرض کروں؟ اور پھر وہ کہنے نہیں وہ قبلہ بیان کریں. اور پھر اگر وہ میں بیان کر، یہ بہتر ہوتا، یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہتر ہوتا، یا وہ کہ جس کے نتیجے میں اس بیچارے کا دل ٹوٹ گیا. تو یہ آپ نے دین سے اس کو قریب کیا، یا آپ نے اس کو دین سے دور کیا. بما یکرہون. پھر اس کے بعد وہ تو خیر واقعاً 2 شہید بچوں کا باپ تھا، تو یقیناً اس کے تو اخلاق اچھے ہی ہوں گے اور اچھا ہی کام کیا ہوگا اس نے. مگر پھر اس کے بعد جو اگلا جملہ تھا، مولوی ایسے ہی ہوتے، یہ اسی طرح کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی اخلاق تو ہوتا ہی نہیں، ان کے پاس کوئی سمجھداری تو ہوتی نہیں ہے، موقع محل تو اب یہ ساری چیزیں قالوا فیہ بما لا یعلمون. یعنی صرف غیبت والا معاملہ نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا اور براڈر ہورائزن کے ساتھ ذرا دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اب جو اگلا جملہ ہے اس کو تو ہم ڈسکس کر چکے، 36 کو. 37 کمال ہے واقعاً، امیر المومنین ہے. اس جملے کو دیکھیے، دنیا والے اگر ایسا ایٹیچیوڈ ان کو مل جائے تو پاگل ہو جائیں، دیوانے ہو جائیں. امیر المومنین کا کیس کیسا دیکھیے. وقد لقیہ عند مسیرہ الی الشام. جب امیر المومنین جا رہے تھے شام کی جانب، صفین کی جنگ آپ جانتے ہیں بہت مشہور ہے، تو جا رہے ہیں وہ شام کی جانب اور لڑنے کے لیے، یعنی جنگ ہونے والی ہے. اس میں امیر المومنین کا ذرا انداز دیکھیے گا. ان سے ملاقات کی جب وہ جا رہے تھے شام کی جانب. دہاقین الانبار، انبار ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے کچھ کسانوں نے، وہاں کے کچھ دہقانوں نے ان سے ملاقات کی. جب انہوں نے دیکھا، پتہ چلا کہ بھائی خلیفہ وقت آ رہے ہیں، امیر المومنین آ رہے ہیں، تو استقبال کے لیے وہ آئے. تو انہوں نے استقبال کے لیے کیا کیا؟ فترجلوا. وہ اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتر آئے. استقبال کے لیے وہ اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتر. چلیے یہاں تک تو پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے. اگلا کام انہوں نے کیا کیا؟ واشتدوا بین یدیہ. اور پھر اس کے بعد وہ آگے آگے دوڑنے لگے. یہ رہ گیا اس پہ ترجمے میں، تو آپ کو دیکھ کر پیادہ ہو گئے. واشتدوا بین یدیہ، اور آگے دوڑنے لگے کہ امیر المومنین سواری پر ہیں، وہ دوڑنا انہوں نے شروع کر دیا اس کے ساتھ ساتھ. تو امیر المومنین نے اس موقع پر ایک سوال کیا مولا نے، ما ھذا الذی صنعتموہ.
اب آپ دیکھیے، نوٹ کیجئے کہ یہ تم نے کیا کیا تم نے، یعنی کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مولا کو کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یعنی میں آپ کے سامنے پوچھتا ہوں کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنا ایک ایکسپریشن شو کر رہے تھے کہ ہم آپ کو اس طرح سے ویلکم کر رہے ہیں. تو آپ اور میں سمجھ رہے تھے، مولا نہیں سمجھ رہے تھے. بالکل سمجھ رہے تھے. امیر المومنین اس جملے کے ذریعے سے رائٹ اوے کرٹیسائز کر رہے ہیں. ما ھذا الذی صنعتموہ، یہ تم نے کیا طریقہ کار اختیار کیا، یہ کیا کیا تم نے اس وقت؟ تم اپنی سواری سے اترے، اس کے بعد تم نے دوڑنا شروع کر دیا. یعنی کیا؟ تذلیل نفس، اپنے آپ کو بالکل حقیر شو کرنا. جواب کیا ہے ان کا؟ فقالوا خلق منا، یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ ہمارا طریقہ کار ہے، یہ ہمارے یہاں کا ایک پروٹوکول ہے. نعظم بہ امراءنا، جس کے ذریعے سے جو ہمارے امراء ہوتے ہیں، جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ کار ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے حکمرانوں کی تعظیم کرتے ہیں. جملہ سنیے آگے کیا کہہ رہے ہیں. فقالا، تو امیر المومنین فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، خدا گواہ ہے، ما ينتفع بہذا امراؤکم، تمہارے اس عمل سے تمہارے امیروں کو، تمہارے بڑوں کو، تمہارے حکمرانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نمبر 1، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وَإِنَّكُمْ لَتَشُقُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فِي دُنْيَاكُمْ، تم مشقت میں آ جاتے ہو اپنی دنیا میں. یعنی یہ جو تم نے حرکت کی ہے، اس کے نتیجے میں مجھے کیا فائدہ ہونا ہے؟ مجھے کیا، یا کسی اور کے لیے بھی اگر تم یہ کرو تو اس کو فائدہ کیا ہونا ہے؟ یعنی تم ابھی یہاں سے میرے ساتھ تھوڑی دیر دوڑو گے، پھر اس کے بعد چلے جاؤ گے اپنے کاموں پر. اگر وہ کہے نا کہ امیر المومنین ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں جہاد کے لیے، تو پھر کوئی بات ہے کہ ہم دین کی تقویت کے لیے، آپ کے سپورٹ کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈالیں گے، خون بہا دیں گے، یہ کریں گے، وہ، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. وہ اگر یہ کہیں کہ مولا ہماری طرف سے یہ کنٹریبیوشن ہے اور کچھ نہیں، تو ایک بوڑھا آ جائے کوئی یہ کہے کہ میرے پاس اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ میں آ سکوں، لیکن یہ کہ یہ میرا کنٹریبیوشن ہے اسلحہ خریدنے کے لیے اور سپاہیوں کے خوراک کے انتظام کے لیے مثلاً، تو یہ تو پھر کچھ سمجھ میں آتی ہے بات. مگر یہ اس پورے ایپیسوڈ میں جو تم نے کیا ہے، اس سے تمہارے عمرہ کو کیا فائدہ؟ یا تو تمہارا جو حاکم ہے اس کے نفس کو بہت اچھا لگتا ہوں، اس کو بہت اچھا لگتا ہے، کیا بات ہے کہ میں آیا اور دیکھو کس طریقے سے ان لوگوں نے میرا استقبال کیا، اپنے آپ کو کس طریقے سے حقیر ظاہر کیا اور کس طریقے سے میری عظمت کا انہوں نے اظہار کیا. یا تو وہ اس نیچر کا ہو تو اس کے دل کو اچھا لگے گا، اس کے نفس کو اچھا لگے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تو یہ تو کوالیفائی نہیں کرتا. He should not be the leader. کہ اگر ان چیزوں سے وہ خوش ہوتا ہے، بھائی لیڈر تو آپ بنے تھے لیڈ کرنے کے لیے، کہ ان کو کہیں آپ پہنچائیں، ٹیک دیم سم ویئر، کہ جس کے ذریعے سے ان کی بیٹرمنٹ ہو، امپروومنٹ ہو. وہ سب کچھ تو کچھ بھی نہیں ہوا. That did not happen. اور اگر وہ اس کے اوپر خوش ہو رہا ہے تو وہ ڈسکوالیفائڈ ہے. فقال واللہ ما ينتفع بہذا امراؤکم، کہ اس حرکت کی وجہ سے تمہارے جو حکمران ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. وَإِنَّكُمْ لَتَشُقُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فِي دُنْيَاكُمْ. دوسری بات یہ ہے کہ تم اپنی دنیا میں خواہ مخواہ ایک مشقت میں پڑ گئے. یعنی یہاں پر تم آئے، کوئی بات پوچھنی ہوتی، ڈسکس کرنے ہوتا، چلیے اپنی ایک حمایت کا یقین دہانی کرانی ہوتی، اس کے لیے آتے، ٹھیک ہے. مگر یہ جو حرکت تم کر رہے ہو اس میں تو تم اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہو. کسی پروڈکٹیو کام کے اندر اپنی اس انرجی کو لگاؤ. اب اس طرح سے ادھر ادھر کرو، دھکم پیل کے اندر کوئی پس جائے، کوئی مر جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، حادثہ ہو سکتا ہے. یعنی 2 4 10 کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ پورا وہاں پر جو علاقے کے نمائندہ ایک تعداد ہے وہ آ گئی اور انہوں نے یہ کام کیا. تو مولا فرماتے ہیں کہ تم اپنی دنیا میں مشقت میں آ جاتے ہو، اور پھر ذرا دیکھیے گا وَتَشْقَوْنَ بِهِ فِي آخِرَتِكُمْ، دنیا میں مشقت میں آتے ہو، آخرت میں شقاوت کا حصہ تم کو ملتا ہے، شقی بن جاتے ہو. یعنی آخرت میں تم اس بات کے اوپر تمہارا مواخذہ ہوگا کہ تم نے کیوں اپنے نفس کو اتنا تذلیل کے مرحلے تک لے کر گئے. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے کہا کہ a type of شرک، نوعی از شرک معصوب میں شود. یعنی تم نے، اس کا مطلب یہ ہے، وہ جو اقبال کے حوالے سے خودی، اپنی خودی کا تو سودا کر لیا نا. اچھا پھر آپ نوٹ کریں کہ کیا یہ صرف مولا ہونے کی وجہ سے یہ انداز تھا؟ نہ، حکمران ہونے کی وجہ سے. یعنی یہ تو پھر ایک عام انسان کا جو وہ ایک دنیا داری والا جو مزاج ہے کہ جو آ جائے اس کے ذریعے زندہ باد کا نعرہ
لگا دیجیے. کبھی اس چوک پر اس کے لیے زندہ باد، کبھی اس چوک پر اسی کے لیے مرد آباد کا نعرہ. ٹھیک ہے، واقعاً اگر کوئی اس پہ خوش ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً وہ لیڈر بننے کے لیے کوالیفائی ہی نہیں کرتا. اتنا چھوٹا دل ہے، دل ان چیزوں کے اوپر راضی ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے پریکٹیکلی. ہم جانتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر دل بہت سوں کا راضی ہوتا ہے. انہوں نے نام بھی لکھا گیا مکارم نے ایک اور کا، کہ اگر وہ علی کی جگہ ہوتے تو یقیناً وہ کہتے کہ ویل ڈن، ویری ویل ڈن، بالکل ایسا ہی کیا کرو، جب بھی میں ہوں اسی طرح سے کیا کرو. اتنے لوگ کیوں آئے، اس سے زیادہ آنے چاہیے. ہاں علی علی ہے، مولا مولا ہے. واقعاً اس کے اندر اگر آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد مولا نے اس کا تجزیہ بھی کیا، اگر یہ آگے اور ہے نہیں، یہ بھی انکمپلیٹ چھوڑ دیا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی انکمپلیٹ ہے. اچھا میں خود بھی اس کو شاید پڑھتے ہوئے مس کر گیا، ورنہ ڈاکٹر صاحب پہلے میرے پاس بھیجتے بھی ہیں. جی جی جاری تو ہے، مگر کدھر جاری ہے؟ نہیں، اس کے بعد تو دوسرا جملہ شروع ہو گیا. اچھا ہم اس کو ڈائریکٹ یہاں سے لے لیتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں ما ھذا الذی صنعتموہ، یہ تم نے کیا کیا؟ تو ان لوگوں نے کہا خلق منا نعظم بہ امراءنا، کہ یہ ہمارے اخلاق کے اندر شامل ہے، یہ ہمارا دستور ہے، طریقہ کار ہے، پروٹوکول ہمارا یہی ہے. فقال، تو امیر المومنین نے فرمایا واللہ ما ینتفع بہذا امراؤکم، اس سے تمہارے حکمرانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وَإِنَّكُمْ لَتَشُقُّونَ بِهِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فِي دُنْيَاكُمْ، دنیا میں تم اس حرکت کی وجہ سے مشقت میں پڑتے ہو، انرجیز تمہاری ویسٹ ہوتی ہیں. وَتَشْقَوْنَ بِهِ فِي آخِرَتِكُمْ، اور آخرت میں تم اسی کی وجہ سے شقی ہو جاؤ گے، کہ خدا نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ تم اپنے نفس کی تذلیل کے لیے آمادہ ہو جاؤ. ایک اور جملہ مجھے یاد آیا مولا کا، وہ بھی کمال کا جملہ ہے، لا تکن عبد غیرک فقد جعلک اللہ حرہ، کسی اور بندے کا بندہ مت بن اس لیے کہ اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا. کمال ہے. پھر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مولا کو مولا ہونے کی وجہ سے ریگارڈ کرنا وہ الگ ہے. اس میں بھی امیر المومنین نے یہ اسٹائل پسند نہیں کیا. اس کا انداز دوسرا ہو سکتا ہے، سلام کرنے کا انداز ہو سکتا ہے، ان کے سامنے ثانوِ ادب طے کرنے کی بات ہو سکتی ہے، سیکھنے کی بات ہو سکتی ہے، سوال کرنے کی بات ہو سکتی ہے، اپنے علم میں اضافے کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے انسان کچھ کر سکتا ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ پر بالکل حق ہے، تعظیم ہونی چاہیے. مگر یہ تعظیم کا جو انداز ہے جس پر امیر المومنین کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب علی تمہارا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیا میں تم اپنی انرجیز کو ویسٹ کرتے ہو اور آخرت میں تم شقی بنتے ہو. وما اخسر المشقۃ، اور کتنا برا ہے وہ خسارہ، دنیا کی مشقت کی وجہ سے حاصل ہونے والا خسارہ کتنا برا ہے. وراء العقاب، کہ جس کے بعد عذاب ہے. یعنی دنیا میں ایک تو وہ ہے نا کہ جس نے مزے کیے اور پھر وہاں پر عذاب کا سامنا کیا، یہ تو خسرت دنیا والآخرہ، کہ دنیا کے اندر بھی مشقت برداشت کی اور پھر آخرت کے اندر عقاب کا سامنا کیا. دوسری چیز، کتنا اچھا ہے وہ فائدہ کہ جس کے بعد آخرت میں آگ سے امان ہو. یعنی انسان اس دنیا کے اندر زحمت بھی نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ کام ایسا کیا اسمارٹلی، اس نے اس چیز کو سلیکٹ کیا کہ جو اس کے مزاج کے مطابق بھی تھی، لیکن تھی وہ دین کے لیے مفید، لوگوں کے لیے مفید، فائدہ مند بھی تھی. وہ کام بھی اس نے کر دیا اور اس کے نتیجے میں آخرت میں اس کو جہنم کی آگ سے عذاب سے امان بھی مل گئی، جنت بھی مل گئی، اور دنیا کے اندر بھی کوئی خاص زحمت اس کو اس حوالے سے نہیں ہوئی. جو وہی والی بات کہ اگر کسی ایسے کام کو آپ آپٹ کر لیں کہ جو آپ کے مزاج کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہے اور اچھا بھی ہے، یہ ون ون سچویشن. تو امیر المومنین اس کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد امیر المومنین نے کہا، ایک اور جگہ پر ہے کتاب کے اندر، ادھر نہیں ہے، کہ خبردار آج کے بعد یہ والی حرکت پھر سے مت کرنا. ڈانٹا اس کے اوپر. ایک مرتبہ پھر ذرا سا اس کو دیکھ لیجئے. امیر المومنین سے شام کی جانب روانہ ہوتے وقت مقام انبار کے زمینداروں کا سامنا ہوا تو وہ آپ کو دیکھ کر پیادہ ہو گئے، یعنی پیدل ہو گئے، ترجلو، اور آپ کے سامنے دوڑنے لگے. آپ نے فرمایا ما ھذا الذی صنعتموہ، یہ کیا حرکت ہے جو تم نے کی؟
تو انہوں نے کہا خلقم منا نعظم بہ امراءنا، یہ ہمارا طریقہ کار ہے، اسی طرح سے ہم اپنے حکمرانوں کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ مولا نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، ما ینتفع بہذا امراؤکم، اس کا تمہارے حکمرانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَشُقُّونَ بِهِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فِي دُنْيَاكُمْ، اس کے ذریعے سے تم دنیا کے اندر مشقت اٹھاتے ہو، زحمت برداشت کرتے ہو۔ وَتَشْقَوْنَ بِهِ فِي آخِرَتِكُمْ، اور آخرت میں تم اسی کی وجہ سے شقی اور بدبخت ہو جاؤ گے۔ اور کتنی بری ہے، خسارے والی ہے وہ مشقت، نقصان والی ہے وہ مشقت کہ جس کے بعد آخرت میں عذاب ہو، اور کتنا اچھا ہے وہ آرام کہ جس کے نتیجے میں آخرت میں بھی تمہیں جہنم کی آگ سے امان مل جائے۔ اس کی کتنی مثالیں آپ کو دنیا کے اندر چاہیے؟ پروٹوکول کی وجہ سے سڑکیں بند ہونا، سیٹیاں بجنا، ہوٹر بجنا، 4 گاڑیاں ادھر 4 گاڑیاں، 4 تو میں کم کہہ رہا ہوں، 40۔ یہ جو ایک انسان اس کے ذریعے سے اپنے نفس کو ایک حظ نفس، ایک مزہ جو دلواتا ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایشوز ہوتے ہیں حکمرانوں کے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا جملہ، یہ ٹائم پر ہے 12:15، یہی ٹائم ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ اب سوال جواب کی طرف ہم آئیں۔ اچھا چلیے ٹھیک، تو یہ گروپ کے اندر شیئر کرا دیں گے۔ ویسے تو آپ لوگوں کے پاس کتاب ہے ہی، آپ دیکھ ہی سکتے ہیں اس کو، لیکن یہ کہ بہرحال انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو شیئر بھی کرا دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آئی ایم تھینکفل ٹو یو ونس اگین۔ کوئی سوال اگر ہے تو ارشاد فرمائیے۔ اور اس کو اگر اگلی دفعہ تھوڑا سا پڑھ کر آئیں گے، یہ 38 جو ہے 4 اور 4 کے 2 پیکیجز ہیں، جو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے 4 اور پھر 4 باتیں، ان کو یاد کر لو، اس کے ساتھ کوئی بھی عمل کرو تو نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی ان 4 اور پھر 4 کے اوپر اگر ایک انسان عمل کرے تو بہت ساری چیزیں گارنٹیڈ ہیں امیر المومنین کی طرف سے۔ انٹرسٹنگ اور بہت ہی عمدہ یہ نصیحت ہے مولا کائنات کی۔ بہرحال اس کو نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے۔ سوال اگر ہے تو ارشاد فرمائیے۔ آپ کا کوئی سوال ہے غالباً؟ جیسے ابھی آپ نے ایک جملہ کہا تھا، تھوڑا سا یہ بات میرے دماغ میں اٹک رہی ہے کہ کسی بھی دیندار شخص کی سے اللہ بچائے۔ ڈیلی لائف ایگزامپل میں آپ اس کو کچھ الیبوریٹ کریں تاکہ ذرا سا اچھی طرح سمجھ میں آئے مجلسوں کے حوالے سے۔ بھی ظاہر ہے کہ دینداری کے خلاف تو ہم نہیں ہو سکتے، نہ دینداروں کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ جو چیز میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی یا گزارش کی تھی وہ یہ تھی کہ جو غیر پختہ دینداری ہے اس کے لیے یہ جملہ تھا، جو ہاف بیکڈ جو معاملات ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے کہ آپ نے بسکٹ کو اوون کے اندر رکھ دیا، وہ پوری طرح سے پک گیا اور پھر اس کے بعد بسکٹ کے طور پر اس کو پریزنٹ کیا، تب تو ٹھیک ہے۔ مگر ایشو یہ آتا ہے کہ جب وہ ہاف بیکڈ ہے، پکانا نہیں آیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ لا کر رکھ دیں اور اس کے بعد کہیں کہ یہ بسکٹ ہے، اس کو بسکٹ مانو۔ ایسے بسکٹ سے اللہ بچائے، جو میں نے گزارش کی تھی کہ ایسے دینداروں سے اللہ بچائے، یعنی مطلب یہ تھا کہ وہ دینداری کے نام پر ایکسپلائٹیشن کرنے والے، دینداری کے نام پر ایکسپلائٹیشن کرنے والے۔ آپ نے شاید سنا کہ بلی نے تنگ کیا، اور بلی نے تنگ کیا تو ظاہر ہے کہ جو دیندار شخص تھا اس نے کہا اس کو سبق تو سکھانا ہے، تو اب کیسے سبق سکھائیں؟ سبق اس طرح سے سکھانا ہے اس کو کہ اس کو کھانا ہے، یہ تو حرام گوشت ہے۔ کہاں، لیکن اس کا طریقہ کار ہے کہ اس کے پیچھے بھاگو، بھگاؤ 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 اور تھکاؤ۔ صحرا میں وہ چلی گئی بلی کا، اس کے پیچھے جاؤ۔ صحرا میں وہ بلی بھاگ رہی ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور اس کے بعد گاڑی ہوگی، اسکوٹر ہوگا، جو بھی ہوگا، اور اس کو چیز کرتا رہا یہاں تک کہ بلی کب تک بھاگے گی۔ آخر میں وہ تھک کر گری، اور وہ بھی تھک چکا تھا۔ تب اس نے اس بلی کو پکڑا اور کہا کہ میں تجھے ذبح بھی کروں گا اور تیرا گوشت بھی کھاؤں گا۔ کیا کیسے کھاؤ گے؟ بلی نے کہا تم مجھے کیسے کھاؤ گے، میں تو حرام گوشت جانور ہوں۔ کہا تم حرام گوشت ہو، مگر میں اس وقت صحرا میں ہوں، مرنے کے قریب ہوں، اور اگر میں نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، لہذا خدا مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اس موقع پر حرام گوشت بھی کھا سکتا ہوں۔ معذرت کے ساتھ ایسی دینداری سے اللہ بچائے۔ یہ تو ایک سمجھانے کے لیے ایک تمثیل ہے نا، مگر واقعاً یعنی بعض اوقات میں جو چیزیں معاشرے کے اندر
چونکہ بہرحال لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا دینداری کے نام پر ہم لوگ کرتے ہیں. اس طریقے سے ہم دین کی کوئی خدمت نہیں کرتے ہیں، ہم دین کو بدنام کرتے ہیں انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے. اور اس پر بہت زیادہ افسوس ہے، بہت زیادہ افسوس ہے. ورنہ تو ڈیفینیٹلی اگر انسان دیندار ہو تو بہت اچھی چیز ہے، کون اس کا انکار کر سکتا ہے. یعنی نہج البلاغہ کے اس ڈسکشن کے دوران کیا آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ میں دینداری کی کوئی مذمت کروں گا؟ نعوذ باللہ من ذالک، قطعاً ایسا نہیں ہے. میں صرف اتنی عرض کر رہا تھا کہ دینداری کے نام پر جو ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم جناب فرمائیے. آقا صاحب، یہ جو یہ پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا کہ لمبی آرزوئیں رکھنا، تو وہ آپ نے وضاحت بھی کی، تھوڑی سی مزید اس پہ وضاحت کر دیں. ہم کہیں بیٹھے تھے تو وہاں، اور جو برانڈ ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں آج کل چیزوں کی پروڈکشن کر رہے ہوتے ہیں، یا علمی اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بڑا سوچیں گے تو آپ کہیں پہنچیں گے. تو وہ بگ تھنک اور تھنک بگ، اور اس میں اور طول آرزوئیں رکھنے میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن اور کر دیں. بالکل صحیح آپ نے کہا. اگر آپ کے ذہن میں نے ڈاکٹر صاحب کی ایک بات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، ڈاکٹر غلام محمد صاحب کی، کہ بھئی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ایک اسکول میرے پاس ہو کہ جس کو میں رن کروں اور اپنے آئیڈیاز کو وہاں پر امپلیمنٹ کر سکوں. آپ بڑا سوچیے. ان کے اعتبار سے کروڑوں کا ایک اسکول بنا لینا ایک بہت بڑی چیز تھی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس بڑے سوچنے کے نتیجے میں غلط روٹ اختیار کرنا کبھی بھی ایڈوائزیبل نہیں ہو سکتا. ایک یہ ہے کہ انسان کہاں دیکھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کتنا وہ ریئلسٹک ہے، کتنا پریکٹیکل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کے ساتھ یہ کتنا میچ کرتا ہے. جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ آپ کو اتنی گنجائش دیتا ہے، وسعت ہے آپ کے پاس، تو آپ ضرور پورا ایک شاپنگ مال بنا لیجئے. لیکن اگر شاپنگ مال بنانے کی اس وقت طاقت نہیں ہے تو گھر میں بیوی بچے بھوکے بیٹھے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ریڑھی لگائیے. آدمی صرف اس چمک کے انتظار میں اس وقت کی جو نیڈ اور ریکوائرمنٹ ہے، نیڈ آف دا ڈے، اس کو اگنور نہ کرے. یہ بات تھی اس کے اندر. فرمائیے. صرف استقبال کی مذمت نہیں ہو رہی ہے دوست، صرف استقبال کی مذمت نہیں ہو رہی ہے، استقبال کے انداز کی بات ہو رہی ہے. آپ غور کیجئے، جو میں نے گزارش کی تھی کہ وہ گھوڑے سے اتر آئے، یہاں تک تو چلیے ٹھیک ہے. آپ واپس سے دیکھیے گا، میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ چلیے یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر اگلا مرحلہ کیا ہے؟ وہ آگے دوڑنے لگے بغیر کسی پرپس کے. یعنی مقصود کیا ہے؟ اب آپ ذرا، چونکہ یہ بات آئی ہے مرض کرتا ہوں. اسی کے ذیل میں ایک اور جملہ میں نے نوٹ کیا تھا معصوم کا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ذرا دیکھیے گا اس کو. فرماتے ہیں کہ روزے امیر مومنان بسراغ اصحابش آمد. ایک دن امیر المومنین اپنے کسی صحابی کو ڈھونڈ رہے تھے. واز لوکنگ فار ہم، کہ کہاں پر ہیں وہ. در حالی کے بر مرکب سوار بود، اس حال میں کہ وہ اپنے سواری پر تھے، اپنے گھوڑے پر تھے. گروہی پشت سر حضرت بے راہ افتادن، کچھ لوگ پیچھے بھی آ گئے. امیر المومنین اپنے کام سے، یعنی کوئی فارمل کام بھی نہیں ہو رہا ہے، اپنے ایک صحابی کو ڈھونڈ رہے تھے، کچھ کام ہوگا ان کو تو اس کو دیکھ رہے تھے. پیچھے کچھ افراد آ کر کھڑے ہو گئے. امام نگاہی بے آنہا کرد، مولا نے ان کو دیکھا ایک طرف، اور پھر اس کے بعد فرمود اور کہا بمن کاری داری، کہ مجھے کوئی کام ہے؟ عرض کردن نہ، انہوں نے کہا کہ نہیں مولا، ہمیں آپ سے اس وقت کوئی کام تو نہیں ہے. یا امیر المومنین ولی دوست داریم ہمراہ تو راہ بے روی، بس دل چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ دیر ساتھ ساتھ چلیں. اب آپ نوٹ کیجئے کہ امیر المومنین کس چیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ذرا دیکھیے گا. امام بے آنہا فرمود، امام نے ان سے کہا انصرفوا، یہاں سے تم چلے جاؤ. فإن مشی الماشی مع الراکب مفسدۃ للراکب، کہ اگر کوئی سواری پر ہو نا اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی پیدل چل رہا ہے تو یہ سوار کے لیے فساد ہی فساد ہے. اب آپ صرف علی کو ذہن میں نہ رکھیں دوست، قیامت تک جو افراد سواری پر بیٹھنے والے ہیں ان سب کو ذہن میں رکھیں. یعنی میں اپنے آپ کو دیکھوں، میں گاڑی میں بیٹھا ہوں اور چار آدمی میرے ساتھ یوں خالی دوڑ رہے ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ میں کہوں کہ نہیں یار اس وقت واقعاً آگے کچھ فائرنگ ہو رہی ہے، یہ بڑی محبت کرنے والے بچانے کے لیے آئے تو کچھ سمجھ میں آتی ہے بات، کوئی سیکورٹی کا جینون کوئی تھریٹ ہے، کوئی ایشو ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے نہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جسٹ فار دا سیک آف پروٹوکول مائی ڈیئر، ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو جسٹیفائی دس؟ آپ کیسے، میں اس کو کیسے جسٹیفائی کروں کہ صرف اور صرف اپنے نفس کو اچھا محسوس کروانے کے لیے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں. سنیے پھر سنیے گا، فَإِنَّ مَشْيَ الْمَاشِي مَعَ الرَّاكِبِ، راکب یعنی جو سوار ہو، اس کے ساتھ پیدل چلنے والوں کا اس طرح سے پیدل چلنا مفسدۃ للراکب، یہ مفسدہ ہے، فساد ہے اس سوار کے لیے جو سواری پر موجود ہے. وہ مذلۃ للماشی، اور جو پیدل اس طرح سے چل رہے ہیں ان کی تذلیل ہے، ان کے لیے ہیوملیشن ہے، ان کے لیے ڈسگریس ہے کہ وہ وداؤٹ اینی ریزن. آپ پھر اس کو کسی ایمرجنسی کے ساتھ اگر نتھی کر دیں گے تو پھر غلط کریں گے. کہ مثال کے طور پہ جنگ کا موقع تھا، سب کو میدان میں جانا تھا، کچھ کے پاس سواری تھی، وہ سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ افراد وہ تھے جو پیدل چل رہے تھے. مائی ڈیئر، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ایک سیم ہدف کے لیے جا رہے ہیں. کبھی وہ سواری پر بیٹھ جائیں گے، کبھی یہ پیدل آ جائیں گے، کبھی یہ سواری پہ چلے جائیں گے، وہ پیدل آ جائیں گے. اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے ایک جنرل انسان کی اپروچ کی، کہ اگر ایسا کوئی موقع ہے تو یہ پسند نہیں کیا گیا. اب ذرا ایک اور جملہ سنیے. چھٹے امام ہی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دفعہ دیگری، ایک دفعہ اور ایسا ہوا کہ امیر المومنین سوار تھے اور کچھ لوگ پیچھے آ کر پیادہ چلنا شروع ہو گئے. امام علیہ السلام فرمود تو مولا نے ان سے کہا انصرفو. اب ذرا الفاظ سنیے گا. امام نے کہا تم لوگ چلے جاؤ، اس طرح کیوں چل رہے ہو، چلے جاؤ. انصرفو فإن خفق النعال خلف اعقاب الرجال مفسدۃ للقلوب، کہ اگر کوئی سواری پر ہو اور پیچھے پیدل چلنے والوں کی اس طرح سے آواز آئے، یہ آواز نا ٹک 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 ٹک، آپ اس کو ہوٹر کے اوپر فٹ کر لیں، اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، کچھ ہو رہا ہے خالی خالی وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن، تو خالی اپنے آپ کو اچھا کہا کہ یہ فساد ہی فساد ہے اس کے نتیجے میں اس شخص کے لیے کہ جو سواری پر بیٹھا ہوا ہے. اگر وہ اس کو انجوائے کرنا شروع کر دے کہ وہ پیچھے آواز کیسی اچھی زبردست آ رہی ہے، اتنے لوگ میرے پیچھے پیچھے پیدل چل رہے ہیں، یا تو وہ بھی سواری پر ہوتے یا آپ پیدل ہوتے. اس وقت ظاہر ہے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ پرسنل نوعیت کا ہے کہ جس کے اندر کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، تو مولا کائنات وہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ خواہ مخواہ اگر اس طریقے سے آ رہے ہیں تو ایک ڈسٹربنس بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اپروچ جو ہے وہ نفس کے لیے بہت ہی نامناسب ہے. جی زیادہ بہتر مثال قارون کی ہے، زیادہ بہتر مثال قارون کی ہے. سورہ قصص 28واں سورہ ہے، اس کے بالکل اینڈ میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے نا تو اس کے اندر آپ کو قارون کے پورے پروٹوکول کا تذکرہ ملے گا. بالکل وہی کہ جب وہ نکلا ہے اپنے گھر سے تو آگے پیچھے ہر جگہ وہ سواریاں ہی سواریاں، اور لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ کیا بات ہے قارون کی، انہ لذو حظ عظیم، اس کو تو بہت بڑا حصہ ملا ہے. اور پھر بعد میں جب وہ زمین میں دھنس رہا تھا تو وہی لوگ جو کل یہ بات کر رہے تھے انہوں نے کہا اچھا وہ ہم نہیں تھے. پہلے انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی وہی سب کچھ ملے جو قارون کو ملا تھا. اور جب وہ دھسا زمین کے اندر تو پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا ہے ہم نہیں تھے، اتنا ہی ٹھیک ہے. اس کے اندر کیا اسلام میں پہلے اپنی اور گھر والوں کی ضروریات کے بعد چیریٹی کا حکم ہے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، چراغ تلے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے. ساری ضروریات اگر آپ کہیں کہ میں پوری کر لوں گا پھر اس کے بعد چیریٹی کروں گا تو آپ چیریٹی کا بھی نہیں کر سکیں گے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ نہ ہو کہ اولاد اپنے ماں باپ سے اس بات پر نفرت کرنے لگے کہ یہ ہم پر خرچ نہیں کرتا جبکہ وہ خرچ کر سکتا. ایک ہے کہ زیادہ خرچ کرنا جس کے نتیجے میں اولاد بگڑ جائے گی، اس حد تک بھی انسان نہ چلا جائے. لیکن یہ کہ اگر ایک انسان کر سکتا ہے تو اس کو بہرحال اسپوائل تو نہیں کرنا ہے بچوں کو، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اس کے اوپر خرچ کرے. اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میرے ماں باپ جو ہیں مجھ پر خرچ کرنے میں ریلیکٹنٹ ہیں. لہٰذا بہرحال اپنے گھر والوں کو ترجیحی بنیادوں پر انسان کو رکھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مہنگے ترین ہوٹلوں میں کھانا کھانا بھی اسراف ہے نا. ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ جو مہنگے ہوٹلز ہیں، اگر آپ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ عرفاً دیکھتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ پسندیدہ تو نہیں ہے.
اب میں مثال کے طور پر اپنی بات کروں کہ ہر دوسرے دن اگر میں 5 اسٹار ہوٹل کے اندر جا کر بیٹھ جاؤں اور کھانا کھانا شروع کر دوں تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی میرے اپنے اسٹیٹس کے حساب سے بھی. وہ 3 مہینے میں شاید ایک آدھ دفعہ کسی کی دعوت پر ہم چلے جائیں, اپنی جیب سے تو کبھی بھی نہ جاؤں, اپنی جیب سے تو میں کبھی بھی نہ جاؤں کم سے کم 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے. لیکن یہ کہ کسی اور کی دعوت پر بھی کہ 3 مہینے میں شاید 4 مہینے میں ایک آدھ دفعہ چلے جائیں تو چلے جائیں, یا کبھی کاروان وارمان کے ساتھ جائیں اور کہیں باہر کسی ہوٹل کے اندر انہوں نے ٹھہرا دیا تو ہم نہیں کہہ سکتے. اب وہ صداقت بھائی نے کیا اس مرتبہ انتظام کیا ہے مجھے خود نہیں پتہ ہے, لیکن اس کو تو آپ ہٹا دیجئے, ورنہ تو ظاہر ہے کہ کبھی بھی نہیں. جی, عباد الرحمن سورہ فرقان کے بالکل اینڈ پر, یہ تو میں عرض کر چکا, اس کی جو لوکیشن ہے اگر آپ سورہ فرقان کو دیکھیں گے تو اس کے بالکل اینڈ پہ 77 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے. اس کا آخری پیراگراف یہی ہے کہ جس کے اوپر یہ تقریباً کنکلوڈ ہو جاتا ہے. اور یہ جو سوال انہوں نے کیا کہ کسی بندے کا بندہ مت بنو, اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے, یہ ہے عربی اس کی کہہ رہے ہیں کہ بتائیے لا تکن عبد غیرک فقد جعلک اللہ حرہ. سوال یہ انہوں نے کیا کیا ایک عالم دین کا دوسرے عالم دین کی کچھ باتوں کے خلاف سوشل میڈیا پر ویڈیو بنانا صحیح ہے, یا بہتر ہے کہ آپس میں خود ہی خط و کتابت سے مسئلہ یا جو اختلاف ہے وہ سولو کریں. اس کا بہرحال آج کی ہماری گفتگو سے تو کوئی تعلق نہیں, لیکن یہ کہ اصولی بات یہی ہے اور آئیڈیل بھی یہی ہے کہ آپس میں ان مسائل کو کبھی بھی اتنا زیادہ نہیں بڑھنے دینا چاہیے کہ سوشل میڈیا وغیرہ پر آئے. مگر ظاہر ہے کہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں, پھر اس کے بعد ایک گروہ کی زیادتی دوسرے گروہ کو بھی کچھ نہ کچھ ریئیکشن کے اوپر مجبور کرتی ہے, اور پھر یہ ایک بہت بڑا پنڈورا باکس بن جاتا ہے, وچ از ناٹ گڈ. آئیڈیل تو نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے اپنی جسٹیفیکیشنز ہیں ہر ایک کے پاس. تو یہ معاملات تو اسی طریقے سے ہیں, اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے, بعض اوقات واقعاً محسوس ہوتا ہے کہ شاید ضروری بھی ہو. کافی بات ہو گئی اس کے اوپر, اس کو ہم مزید نہیں آگے بڑھاتے. غیبت کی مذمت میں امیر المومنین کا قول آج ذکر کیا گیا, اس کے علاوہ بھی مذہبی لٹریچر میں جا بجا اس کو ناپسند کیا گیا ہے, درست ہے. اس روشنی میں تاریخ نگاری اور صحافت کی کیا اہمیت ہے؟ ظاہر ہے کہ صحافی کا کام کسی کے گھر کے اندر جھانکنا نہیں ہے. جو اجتماعی معاملات ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں. اجتماعی معاملات کے اندر یہ ہے کہ جناب یہ بجٹ ہے, اس کام کے لیے ہے, اس بجٹ کو اس کام کے لیے کتنا استعمال کیا گیا, جینوئنلی استعمال کیا گیا, نہیں استعمال کیا گیا, ٹھیک ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر انویسٹیگیٹو جرنلزم ہونا چاہیے, جیسے کہ اجتماعی معاملات ہیں اس کے اندر گنجائش ہے. لیکن یہ کہ بہرحال کسی کی پرسنل لائف, کہ اس کی کتنی بیویاں ہیں, اس کے کتنے بچے ہیں, وہ وہاں پر کیا کرتا تھا, یہاں پر کیا کرتا تھا, یہ پرسنل میٹرز ہیں. اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی اور کے معاملات کو یوں کریدا جائے, چاہے بھی کوئی بھی ہو, یعنی اس کے اندر کوئی بھی ہو, مناسب نہیں ہے. ہمارے یہاں تو بہرحال بدقسمتی یہ ہے کہ جو سیاستدان حضرات ہیں وہ آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں, واضح محسوس ہوتا ہے کہ یہ سیاسی اختلافات نہیں ہے تو دشمنیاں ہیں. ہاں, یہ لمبی بحث ہے, لا خیر فی الاسراف اور لا اسراف فی الخیر کی. بہرحال کچھ تو بات وہ ایثار اور وہ ساری چیزوں کے حوالے سے آئی تھی, ورنہ یہ بہرحال ایک لمبی گفتگو ہے, چھوٹی گفتگو نہیں ہے. جتنا ہمیں لم یسرفوا ولم یقتروا کے اندر بیان کرنا تھا وہ کافی بیان ہو چکا. اب اس کے بعد اس کو اگر ابھی ڈسکس کرنا شروع کر تو لمبی بات ہو جائے گی, وہ کافی ہم بیان کر چکے اس کو. جی جی آ جائیں زوم والے بھائی بھی. واٹس ایپ گروپ پر دسترخوان امام حسن کی کچھ آواز سنی تھی ہم نے, ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کچھ مٹھائیاں وغیرہ ہوں گی آج. ایک سوال زوم سے آیا تھا, شان اور اسٹیٹس سے جو متعلق کال تھا کہ جو شادیوں میں جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ ایک شخص تو اپنی اسٹیٹس کے حساب سے کر لیتا ہے, لیکن بعض لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں. تو یہ سوال
یہ تقریباً وہی سوال ہوا نا. اگر آپ دیکھیں تو میں نے جو گاڑی کی مثال دی تھی کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ کہیں کہ میرا یہ اسٹیٹس ہے تو میں گاڑی رکھ سکتا ہوں، لیکن اب آپ اس کے لیے ادھار بھی لے رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں؟ ایک پرابلمس کو تو آپ نے پھر فیس کرنا ہے نا، اس کی پھر کوئی پرائز تو ہے کہ جو پے کرنی ہے، اس کے ریپرکشنس تو ہیں جو پے کرنے ہیں. یہی معاملہ شادی کا بھی ہے. شادی میں جو لڑکے والے ہیں ان سے تو ہماری واقعاً شکایت. ایک اگر آپ دیکھیں انصافاً کہ جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ تو ہمارے یہاں عام طور پر اس مسئلے کے اندر بیچارے سرنڈر ہی کرتے ہیں. ممکن ہے کلچر کے اعتبار سے فرق بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ جتنی میری آبزرویشن ہے عام طور پہ وہ بیچارے سبمٹ ہی کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ لڑکے والے جو ہیں ان کو تو اس حوالے سے ایک رول پلے کرنا چاہیے، تھوڑا سادگی کے ساتھ کر لیں تو دوسروں کا کچھ بھلا ہو جائے گا. یعنی کیا واقعاً ایسا نہیں ہے کہ اسی شہر کراچی کے اندر اتنا پولرائزیشن ہے کہ جہاں ایک شادی میں اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ جس میں اگر کسی غریب علاقے کی شادی کی آپ بات کریں تو شاید 5 10 شادیاں ہو جائیں، 100 شادیاں ہو جائیں. آپ دیکھیں وہ سوشل ورکر بھی ہیں قائم صاحب، وہ بھی بتا رہے ہیں 100 شادیاں ہو جائیں. آپ مجھے بتائیں کیسے ہم جسٹیفائی کر پاتے ہیں؟ بہت مشکل ہے. انصاف کی بات یہ ہے کہ بہت مشکل ہے. میں منع نہیں کر رہا ہوں، ایک ہے کسی چیز کا فقہی اعتبار سے جائز ہونا، لیکن وہی والی بات جو امیر المومنین ایڈوائز کر رہے ہیں وہ اس سے کچھ آگے کی بات تھی. ایک یہ ہے کہ ہم فقہی جواز ڈھونڈ کر کسی چیز کو کر تو لیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی جو دوسری جو پرائسز پے کرنی پڑتی ہیں اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں عنوان ثانوی کے تحت بھی منع ہوتی ہیں، تو وہ دیکھنا چاہیے. اور اس کے حوالے سے بہرحال نصیحت خاص طور پہ جو لڑکے والے ہیں ان کے لیے تو یہی ہے، کاش کہ واپس کرسچنس کی طرح سے اتنی تو ہمارے اندر غیرت آ جائے کہ ہم اپنی شادیاں مسجدوں میں لے آئیں. ورنہ آپ دیکھیے کچھ بھی ہو جائے ان کا نکاح جو ہوتا ہے وہ وہیں پر ہوتا ہے عام طور پر، جو ان کے یہاں جو فارمل جو سیرمنی ہے وہ وہاں پر ہوتی ہے. پھر بعد میں وہ تو خیر بہت کچھ ان کا چلتا رہتا ہے سلسلہ، لیکن یہ کہ فارمل اس چیز کو تو کم سے کم ہم اس کے اندر لے آئیں سادگی کے ساتھ. کیا اس میں پرابلم؟ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی آیت اللہ بہجت کی، اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے وہاں پر کہیں نہ کہیں ہوگی پڑی ہوئی رکھی ہوئی، تو اس کے اندر تھا آیت اللہ بہجت بیٹھے ہوئے ہیں، شاید فجر کی نماز کمپلیٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک نکاح پڑھا، دعائیں دیں، پھر دوسرا نکاح پڑھا، پھر دعائیں دی، پھر تیسرا نکاح پڑھا، پھر دعائیں دی، خدا حافظ فی امان اللہ ماشاء اللہ زندہ باشید اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نکاح ہو گیا. بعض کے اندر آپ دیکھیں گے شاید آیت اللہ خامنہ ہی وہ کچھ اوکیجنس کے اوپر گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے. اس طرح سے وہ ان کا ایک روٹین ہے کہ بعض کیسز کے اندر وہ چلے جاتے ہیں، ویسے ہی کچھ آؤٹ آف نو ویئر یعنی آؤٹ آف باکس وہ چلے جاتے ہیں، گھر پہ جاتے ہیں، گھر جا کے نکاح پڑھ دیتے ہیں، نکاح پڑھ کے مبارکباد دیتے ہیں، بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، آ جاتے ہیں اس کے اندر. اب واقعاً صرف انسان وہ اسکرین پر بھی دیکھتا ہے تو اسپریچویلٹی کا احساس ہوتا ہے، ایک روحانیت کا احساس ہوتا ہے، اور وہی چیز ہے کہ جو بعد میں ظاہر ہے کہ میٹر بھی کرتی ہے. ان چیزوں سے بہرحال خوشیاں تو نہیں خریدی جا سکتی. بہرحال میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی خرچہ نہ کریں، تھوڑا بہت اگر ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ چیزوں کے لمٹس جو ہیں ان کو طے کرنا بہت ضروری ہے. یہ آپ نے ایک مٹھی کی اگزامپل دی تھی جب امام جعفر صادق کے حوالے سے، میں نہیں سن پایا. ایک مٹھی کی اگزامپل دی ہاں اسراف اور اس کے حوالے سے. جی اس میں جو خرچے کا تو تھا کہ بھئی یہ اس کا اتنا اس کو ہولڈ کرنا ہے، اس کو اتنا، لیکن جب ہم یہ سوچ سیونگ موڈ میں آ جاتے ہیں، میں نے اکثر لوگ دیکھا ہے کہ وہ دیکھیں جب مٹی بھی تو اٹھانی ہے تو اس کے لیے ہاتھ کھلے رکھنے ہوتے ہیں. تو ہم نے جو بزنس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں بالکل کنجوسی سے کہتے ہیں یعنی مٹھی بند کر کے مٹی نہیں آئے گی، تھوڑا سا یعنی ایک تو ہے کہ خرچ کرنا، لیکن وہ مٹی جو آئے گی وہ بھی ہاتھ کھلا رکھیں گے لوگ، اس میں یہ پتہ ہے کہ ہم دیں گے نہیں، مٹھی بند ہے ہماری اور ہلکا سا کھولیں گے، لیکن جب آپ کو ارن کرنا ہے تو اس وقت مٹھی کھلی ہونی چاہیے. ہاں صحیح ہے. بہرحال یہ تو تجربے کی بات ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ تجربات کی بات ہے. ہم نے تو صرف MBA کیا ہے تھیوریٹیکلی، پریکٹیکلی تو کبھی کاروبار کیا نہیں، لہٰذا ان چیزوں کے بارے میں ہمیں کیا پتہ. لیکن لاجیکلی اسپیکنگ صحیح بات ہے، انویسٹمنٹ کے بغیر تو نہیں ہوتا نا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک ہوتا ہے بزنس اور ایک انٹرپرینور ہوتا ہے، تو اس کے اندر فرق ہوتا ہے. ایک صرف ریڈی لگا لینا اور ایک ہے کہ وہ جو انٹرپرینور ہوتا ہے وہ تو اس کے اندر ایک ایسا ماحول دیتا ہے کہ جس کے اندر جو کسٹمر ہے اس کو فیل ہو کہ جیسے وہ بادشاہ ہے. جب وہ بادشاہ جیسا فیل کرے گا تو بادشاہ جیسا خرچہ بھی کرے گا. یہ ساری ٹیکٹکس اور ٹیکنیکس ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں. صحیح. پروردگار عالم سے دعا ہے آج کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما،
دین کو، نہج البلاغہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، امیر المومنین کی بہتر معرفت عطا فرما، ان کی نصیحتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ میں تہہ دل سے آپ سب کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ آج بھی ظاہر ہے کہ حالات روٹین سے کچھ ہٹ کر ہیں، مگر پھر بھی آپ تشریف لائیں اور آپ نے پارٹیسپیٹ کیا۔ ڈاکٹر شبر صاحب کا شکر گزار ہوں تہہ دل سے کہ جنہوں نے یہ ساری چیزیں آرگنائز کی، ان کی پوری ٹیم، اہل ابا کی انتظامیہ۔ ابھی ہے کلاسز، ایسا نہیں ہے کہ آخری کلاس ہے، لیکن یہ کہ بہرحال دل چاہ رہا تھا کہ آج بھی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کیا جائے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ پہلے دیکھیں چائے ٹھیک ہے سر گرم، ہمارے ایک دوست ہیں انجینئر بھی ہیں، ہیلو